السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے ہاروں بھی تو پیا تیری۔ ناول کی رائٹر ہے امبرین شریف۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ بجھتے ہوئے شعلوں کو کیا پھر سے ہوا دو گے، سوتے ہوئے جذبوں کو کیا پھر سے جگا دو گے۔ ناکام محبت نے کیا کیا نہ سزا پائی، میں سارے زمانے کو ٹھکرا کے چلی آئی۔ تم میں ایک یہی خرابی ہے شاہدہ کہ تم بات سمجھتی نہیں ہو۔ میں کتنی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے سخت نیند آ رہی ہے، سر چکرا رہا ہے، صبح آفس بھی جانا ہے۔ اس نے سچ ہو کر پھر فون بند کرنے کو کہا تو مجبوراً شاہدہ کو فون بند کرنا ہی پڑا۔ او تھینک گاڈ، یہ شاہدہ تو پیچھے ہی پڑ جاتی ہے۔ اس نے لائن کلیئر ہو جانے پر سر شکر ادا کرتے ہوئے دوسرا نمبر گھما ڈالا۔ دوسری جانب پہلی گھنٹی پر ہی فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو جان، کیا ہو رہا ہے؟ اس نے ایک مرتبہ پھر اپنے لہجے میں زمانے بھر کا پیار سمو لیا۔ یہاں تو جو کچھ بھی ہو رہا ہو کاشان بلوچ صاحب، مگر آپ یہ بتائیں پچھلے 1 گھنٹے سے آپ کا فون کیوں بیزی تھا؟ دوسری جانب سے تڑک کر سوال کیا گیا تو وہ لمحے بھر کے لیے سٹ پٹا کر رہ گیا، پھر فوراً ہی سنبھل بھی گیا کہ اس میدان کا پرانا کھلاڑی تھا۔ انوشا، تم تو فضول کا شک و شبہ کرنے لگتی ہو۔ فون میں نہیں، امی کر رہی تھی، خالہ جان سے۔ اس نے اپنے لہجے میں سچائی برتے ہوئے مکاری سے کہا۔ تم سچ کہہ رہے ہو کاشان، کھاؤ میری قسم۔ وہ اب بھی یقین کرنے کو تیار نہ تھی۔ وہ زور سے ہنس پڑا۔ ارے میری بھولی جان، تمہاری قسم، فون پر میں بات نہیں کر رہا تھا۔ ارے بی بی، ہم آپ کی زلفوں کی قید سے نکلیں تو کہیں اور دھیان بھی لگائیں۔ آپ کا حسن جہاں سوز ہمیں اتنی مہلت ہی کہاں دیتا ہے۔ وہ اپنی لچھے دار باتوں سے اسے الجھانے لگا، لبھانے لگا، اور وہ بھی ہوا کی معصوم نادان بیٹی اس کی باتوں کی مٹھاس میں کھو کر شانت ہونے لگی۔ کاشان، آخر تم یہ بھیانک کھیل ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ راہیل نے اسے شعلہ بار نظروں کے ساتھ دیکھا جو چہرے پر جہاں بھر کی معصومیت سمیٹے مونگ پھلی کھانے میں مشغول تھا۔ تم سدھرنے والی چیز نہیں ہو، تم سے مغز ماری تو ابس ہے۔ اس کی جانب سے کوئی جواب نہ پا کر راہیل سیخپا ہونے لگا۔ تبھی وہ ڈٹھائی کے ساتھ ہنس پڑا۔ بھائی میرے، یہ لڑکیوں کی قوم تو ہوتی ہی نیری بیوقوف اور احمق ہے، اور عقل کی کچی بھی۔ یہاں ہم نے 4 جملے محبت کے بولے نہیں اور وہ محبت میں اندھی ہوئی نہیں۔ اب تم ہی بتاؤ، جب مفت میں ہی ہمیں اچھی اچھی لڑکیاں مل جاتی ہیں تو پھر کون کافر ان سے منہ موڑے گا؟ ان کا انداز تصحیح آمیز اور مکروہ تھا۔ راہیل اس کی ہٹ درمی پر کھولتا ہوا اٹھا اور اسے سخت ملامت بھری نظروں کے ساتھ گھورتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ جانتا تھا کاشان بلوچ کو سیدھی راہ دکھانا اندھیرے میں سوئی تلاشنے کے مترادف ہے۔ کاشان 4 بہنوں کا اکلوتا اور لاڈلا بھائی تھا، اور کیوں نہ ہوتا کہ وہ زرینہ بلوچ کی گود میں شادی کے 15 برس بعد جو آیا تھا وہ تو سخت نا امید ہو چکی تھی، گو کہ نصیر بلوچ کو بیٹے کی کچھ ایسی چاہ بھی نہیں تھی۔ پھر بھی اکثر جب وہ خاندان کے دوسرے بچوں کو بھینچ بھینچ کر پیار کرتے تو ایسے میں زرینہ کا دل جیسے ہولنے لگتا، اور جب 3 سالہ راہیل لاوارث ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے در پر آ پڑا تو نصیر بلوچ کی بھی خواہش جاتی رہی، گو کہ انہیں بھی شدید صدمہ تھا اپنے بھائی اور باوچ کے یوں روڈ ایکسیڈنٹ میں بچھڑ جانے کا۔ مگر وہی بات کہ خدا کی رضا میں بھلا کون بول سکا ہے، سو انہوں نے بھی راہیل کو اپنی محبت بھری چھاؤں دے ڈالی۔ زرینہ راہیل کو چاہے کتنا بھی پیار کرتی، لیکن ایک اپنا وارث نہ ہونے کا دکھ گویا ان کی ذات کے ساتھ چمٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ آزردہ اور نامید ہو کر اپنے خدا سے دعائیں مانگتی رہی تھی، اور جانے اوپر والے کو ان کی کون سی ادا بھا گئی کہ شادی کے 15 برس بعد ان کی گود میں خاندان کا وارث چمکنے لگا۔ گھر کے تمام افراد اس شکر بجاتے نہ تھکتے تھے۔ جہاں وہ بہنوں اور والدین کا چہیتا تھا، وہیں وہ پورے خاندان والوں کی آنکھ کا بھی تارا تھا، اور اسی بے جا لاڈ پیار نے اسے بگاڑنے میں اہم کردار ادا کیا۔ خدا نے اچھے خاندان کے ساتھ ساتھ وجیز شخصیت سے بھی خوب نواز ڈالا تھا، جس کی بدولت وہ ہر لڑکی کو بآسانی محبت کے جال میں ایسا پھنساتا کہ وہ لڑکی چوں تک نہ کرتی، اور جب کچھ ہی عرصے بعد اس کا دل اس لڑکی سے بھر جاتا تو وہ اسے چھوڑ کر ایسے بھولتا کہ پھر پلٹ کر دیکھنا گوارا تک نہ کرتا۔ ان گنت لڑکیاں تھیں جن کی زندگیوں سے اب تک وہ محض اپنی دل کی ہوس پوری کرنے کے لیے کھیل چکا تھا۔ ماں باپ بیٹے کے چال چلن سے بخوبی واقف تھے، پھر بھی مطمئن تھے کہ اس کا مستقبل نصیر بلوچ نے اسی وقت صوبیہ کے ساتھ باندھ دیا تھا جب اسے زندگی کا شعور تک نہ تھا۔ صوبیہ اس کی چچا ذات تھی، وہ تمام گھر والوں کی مشترکہ پسند تھی، مگر کاشان کو تو اس سے اللہ واسطے کا بیر تھا۔ اس نے اپنی ماں کو تنبیہ کر دی تھی کہ وہ کسی قیمت پر بھی صوبیہ کو اپنی شریک سفر نہیں بنائے گا۔ وہ گاؤں کی سیدھی سادی میٹرک پاس لڑکی بھلا کاشان بلوچ کے ہم قدم کیسے چل سکتی تھی؟
اور یہ بات تو سبھی جانتے تھے کہ کاشان اپنی ہٹ کا کتنا پکا اور ڈھیٹ ہے۔ زرینہ خوفزدہ اور ہراساں تھی کہ کہیں برادری کی عزت پامال نہ ہو جائے، اسی خوف سے وہ کاشان کو ٹالتی رہیں۔ وہ ہمیشہ یہ سوچ کر خود کو مطمئن کرتی کہ ابھی بچہ ہے، خود سمجھ آ جائے گی، لیکن یہ ان کی خام خیالی تھی۔ وہ اتنا اطاعت گزار اور فرمانبردار ہرگز نہ تھا کہ والدین کی خوشی پر اپنی خوشی قربان کر دیتا۔ کاشی، ایک خوشخبری ہے، بوجھو تو جانے۔ وہ ابھی حیدرآباد سے ایک ہفتہ رہ کر لوٹا تھا اور ابھی اس نے بیگ لا کر کھولا ہی تھا کہ غزل باجی چلی آئیں۔ اچھا سنائیں بھئی، مجھ سے سسپینس برداشت نہیں ہوتا۔ وہ بے صبرا ہو کر ان کی جانب متوجہ ہوا۔ ویسے تو اسے گھر میں داخل ہوتے ہی کسی انہونی کا گمان گزرا تھا کہ آج اس کی چاروں بہنیں ایک ساتھ میکے آئی ہوئی تھیں، ورنہ عموماً ہوتا یوں تھا کہ ایک آتی تھی تو دوسری جا چکی ہوتی تھی۔ چاروں بہنوں کا ملنا کسی تقریب یا تہوار میں ہی ممکن ہوتا تھا۔ اچھا، اگر میں نے بتا دیا تو کیا انعام دو گے؟ وہ اس کا صبر آزمانے پر تلی بیٹھی تھی۔ جو کہیں گی وہی ملے گا، آپ جلدی بتائیں۔ وہ بیڈ کے پاس سے ہٹ کر ڈریسنگ ٹیبل کے آگے آ گیا اور باڈی اسپرے اٹھا کر خود پر اسپرے کرنے لگا۔ تمہاری شادی طے کر دی ہے بابا نے، اور معلوم ہے کارڈ بھی بڑھ چکے ہیں۔ بابا اور ہم سب تم کو سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ غزل کے انکشاف پر باڈی اسپرے کی بوتل اس نے ڈریسنگ پر پٹک دی اور بڑا فروختہ ہو کر پلٹا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ کسی طور یقین کرنے پر تیار نہ تھا۔ غزل نے اس کے کڑے تیور بھانپ لیے تھے، اسی لیے اس کے قریب چلی آئی۔ اب کوئی بدمزگی مت پھیلانا، بابا نے بڑے چاو سے یہ رشتہ جوڑ رکھا ہے۔ لیکن باجی، کیا میں اپنے آپ کو تباہ کر لوں؟ بابا کی خوشی پر اپنی زندگی کو اندھیروں میں دھکیل دوں؟ یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا۔ اس دم وہ نہایت خود غرض بن گیا، صرف اپنے مفاد پر سوچنے والا شخص۔ غزل نے بغور اسے دیکھا اور وہیں سے پلٹ آئی۔ آن کی آن میں تمام گھر میں یہ خبر نشر ہو چکی تھی کہ کاشان گھر سے جا چکا ہے، بغیر کچھ کہے، بغیر کچھ سنے۔ زرینہ پر تو ضمحلال کی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ نصیر بلوچ ٹہل ٹہل کر تیش میں جانے کیا کیا بڑبڑاتے جا رہے تھے۔ کیسی ذلت اور رسوائی کا باعث بن بیٹھا تھا ان کا لاڈلا سپوت کہ جب شادی میں فقط 4 روز باقی رہ گئے تھے تو وہ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ اپنے طور پر انہوں نے ہر اس ممکنہ جگہ اس کا سراغ لگوا لیا تھا جہاں سے اس کی بازیابی متوقع تھی، لیکن ہر تلاش بے سود ثابت ہوئی۔ وہ تو نہ جانے کہاں چھو ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کے اس اقدام پر نصیر بلوچ ہفتوں بستر سے لگے رہے کہ اس لڑکے نے پوری برادری میں ان کی رسوائی کر ڈالی تھی۔ وہ تو اب اپنے چھوٹے بھائی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ کچھ عرصے بعد ہی کسی نے ان کو مطلع کیا کہ کاشان حیدرآباد میں اپنے دوست آذر کے گھر مقیم ہے۔ وہ تو اس کی صورت تک دیکھنے کے روادار نہ تھے، کجا اسے منانے جاتے، لیکن ایسے میں زرینہ کی منتیں انہیں موم کر گئیں۔ کچھ بھی تھا، وہ تھا تو ان کی زندگی کا چاند۔ اب یہ ان کا مقدر تھا کہ یہ چاند گہنایا ہوا تھا۔ بہرکیف وہ اپنی چہیتی بیوی کی دل آزاری نہ کرنے کے خیال سے اپنی غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی کاشان کو بہلا پھسلا کر واپس کراچی لے آئے۔ گو کہ غلطی سراسر کاشان کی ہی تھی، پھر بھی وہ لاکھ ناز نخروں کے بعد گھر لوٹا۔ اسے دیکھ کر قطعی نہیں لگتا تھا کہ وہ اتنی رسوائی اور ذلت پر نادم ہے، بلکہ وہ تو الٹا آئے دن زرینہ کو گھر سے بھاگ جانے کی دھمکی دیتا رہتا تھا، اور وہ بیچاری ممتا کی ماری بیٹے کی ہر غلط بات کو بھی بخوشی قبول کر لیتی۔ آج اسے انوشا سے اپنی پہلی ملاقات یاد آ رہی تھی۔ ارے یار آذر، یہ پریوش کون ہے؟ وہ اپنی دیرینہ دوست آذر کے گھر حیدرآباد آیا ہوا تھا اور اس وقت وہ دونوں صدر آ نکلے تھے۔ وہ یوں ہی اسٹور میں گھس کر چیزیں دیکھنے میں مشغول تھا، تبھی اس کی سماعت سے ایک مترنم آواز ٹکرائی۔ السلام علیکم آذر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وہ ایک تحیر کے عالم میں پلٹا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھی، نہایت خلوص کے ساتھ آذر سے گھر کے افراد کی بابت معلوم کر رہی تھی۔ وہ تو بنا پلکیں جھپکائے اس کمسن حسینہ کو دیکھے چلے گیا، اور اسے ہوش آیا بھی تب جب وہ جا چکی تھی۔ یہ کون تھی جو مجھے نظر انداز کر کے چلی گئی؟ یکبارگی ہی اسے اپنی ہتک محسوس ہوئی، اور بھلا اسے یہ بات کیسے ہضم ہو جاتی کہ لڑکی، وہ بھی شعلہ جوالہ، اتنے کروفر اور متانت کے ساتھ اس کی پرفسور شخصیت کو نظر انداز کر کے چلی جائے۔ وہ تو اس معاملے میں ہمیشہ سے فاتح رہا تھا۔ آذر، کون تھی یہ پریوش؟ وہ زیادہ دیر تک صبر نہ کر سکا تو آخر کار پوچھ ہی بیٹھا۔ آذر نے مشکوک نظروں کے ساتھ اس کی جانب دیکھا۔ ہیں ایک جاننے والی، مگر تمہیں اس سے مطلب؟ وہ انوشا کے بارے میں اسے کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا، مگر کاشان بھی کب کچی گولیاں کھیلا ہوا تھا جو چوک جاتا۔ اس نے بھی اس وقت تک آذر کا دم نہ چھوڑا جب تک اس نے انوشا کے بارے میں اگل نہ دیا، اور اس کا بائیو ڈیٹا معلوم ہوتے ہی وہ مسرور ہو کر مسکرا دیا۔ پلیز انوشا، ایک بار میری بات تو سن لو۔ وہ کتنے ہی دنوں سے اسے فون کر کر کے قائل کرنے کی کوششوں میں جتا ہوا تھا، لیکن وہ بھی لگتا تھا کہ اس کی کوئی بھی بات نہ سننے کی قسم کھا بیٹھی ہو۔ اور پھر یہ تو ہوتا ہی ہے کہ لڑکی چاہے کتنی بھی سخت کیوں نہ بننا چاہے، بہرکیف پتھر سی سختی اپنے اندر پیدا کر لینے سے قاصر ہی رہتی ہے، اور وہ بھی کاشان بلوچ کی 3 ماہ کی انتھک جدوجہد کے بعد اس کی بے پایاں جتانے والی محبت کے آگے جیسے ہار سی گئی۔ اس معصوم کو کیا علم تھا یہ محبت بھی محض فریب ہے، اور وہ انوشا ملک جو اپنے آپ کو نہایت عقل مند کہا کرتی تھی، وہ بھی اپنی ہٹ درمی برقرار نہ رکھ سکی۔ کاشان کو خدا تعالیٰ نے ایک
اسی گر سے تو بے انتہا نواز ڈالا تھا کہ وہ اپنے مخاطب کا دل موہ لیا کرتا تھا اپنی الجھی اور لچھے دار باتوں سے، اور پھنسنے والے کو تو آخر وقت تک یہ ادراک نہ ہو پاتا تھا کہ وہ میٹھی چھری سے ذبح ہونے والا ہے۔ بہرطور دونوں میں دوستی قائم ہو گئی تھی اور اکثر دونوں ریسٹورانٹ کے تاریک کیبنوں میں بیٹھ کر حال دل سنانے لگے تھے۔ میری منگنی ہو رہی ہے کاشان، ایک دن ریسٹورانٹ کے نیم تاریک ماحول میں بیٹھ کر انوشا نے اپنی تئیں ایک دھماکہ کر ڈالا۔ خبردار انو، اگر تم نے اس منگنی کے لیے حامی بھری، میں جان سے مار دوں گا تمہارے اس نام نہاد منگیتر کو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کاشان کو اپنے لہجے میں برہمی اور غصے کا پرتو لانا پڑا کہ یہ وقت کا تقاضا تھا۔ لیکن میں کیا کروں کاشی، میرے پاس کوئی متبادل بھی تو نہیں ہے۔ وہ روحانسی ہونے لگی۔ پلیز انو، رونا نہیں، میں تمہیں روتا نہیں دیکھ سکتا۔ تم جانتی نہیں ہو شاید تمہارے یہ آنسو پانی کے بے مول قطرے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو انمول موتی ہیں۔ پلیز انہیں یوں بے وقت نہ کرو۔ کاشان نے سحر آگیں لہجے میں کہتے ہوئے اس کی پلکوں سے آنسو چنے تو وہ دھیرے سے ہنس پڑی، اور یہ کاشان بلوچ کے پرفسون لہجے کا ہی تو جادو تھا کہ انوشا ملک نے حتمی انداز میں اپنی بنتی قسمت کو ٹھوکر مارتے ہوئے صاف طور پر کیپٹن رضا کا پروپوزل مسترد کر ڈالا۔ پھر کس نے اسے سمجھانے کی کوشش نہ کی، مگر اس کی تو ایک ہی رٹ تھی، فی الحال میں اس مسئلے میں نہیں الجھنا چاہتی۔ امی جی تو جلبلا کر اس کے پاس آئی تھی، مگر ان کا ہائی پارا بھی اس کی نہ کو ہاں میں تبدیل نہ کر سکا۔ جانے آج کل کاشان کس جون میں تھا کہ اس نے حیدرآباد میں ہی ہائی وے ڈپارٹمنٹ میں بحیثیت سپروائزر جاب کر ڈالی۔ وہ آج کل بے حد خوش رہا کرتا تھا، اور جب اس نے قاسم آباد میں اپنا گھر بھی لے ڈالا تب وہ بصد اصرار بابا اور امی کو کراچی سے اپنے ساتھ لے آیا۔ ماں نہال تھی کہ شاید اس کی دعائیں رنگ لے آئی ہیں اور ان کا بیٹا بری روش چھوڑ بیٹھا ہے اور اب ایک مہذب زندگی گزارنے کا تہیہ کر بیٹھا ہے، لیکن وہ کیا جانتی تھی کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں۔ تم آخر کب اپنے گھر والوں کو ہمارے گھر لاؤ گے کاشان؟ ریسٹورانٹ کے خواباگی ماحول میں شاہدہ نے محبت لٹاتی نظروں کے ساتھ دیکھتے ہوئے پوچھ ڈالا۔ تبھی وہ مسکرا کر شاہدہ کے قریب اور قریب جھک گیا۔ تھوڑا صبر کرو میری جان، ابھی تو بابا کو راضی کرنا ایک مرحلہ عظیم ہے۔ ویسے تم اتنی متفکرانہ سوچوں کو اپنے دماغ میں آنے ہی کیوں دیتی ہو؟ جب میں تمہاری محبت کے لیے اپنی بچپن کی منگنی توڑ سکتا ہوں تو پھر بھی۔ اس نے ادھورا جملہ بول کر پرشکوہ نظروں کے ساتھ اٹھلاتی شاہدہ کی جانب دیکھا۔ مجھے تم پر اور تمہاری محبت پر فخر ہے کاشی۔ شاہدہ کا لہجہ جذبات سے پر تھا۔ میں اب تمہارے بنا جینے کا تصور تک محال جانتی ہوں۔ میں بھی اپنی جان کے بغیر ایک پل رہنا گوارا نہیں کرتا، مگر کیا کروں یہ ظالم سماج۔ لیکن تم فکر نہ کرو، آج نہیں تو کل ہم ایک ہوں گے۔ تم شاہدہ سومرو سے شاہدہ بلوچ بن جاؤ گی۔ کاشان کے لہجے میں ہمیشہ کی طرح لگاوٹ بھری تھی، جس کو محسوس کرتے ہوئے شاہدہ مستقبل کے خواب اپنی آنکھوں میں سجانے لگی۔ آج کل امی خشوع و خضوع کے ساتھ راحیل کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی تھیں۔ حمیرہ اور غزل بھی حیدرآباد میں ہی مقیم تھی، اس لیے اکثر و بیشتر امی کی مدد کو آپ پہنچتی تھیں، اور ایسے میں وہ دل کھول کر ہنسا کرتا۔ راحیل، کیا واقعی تم اس فضول سے وبال کو اپنی جان سے لٹکا لوگے؟ وہ اکثر راحیل کا مضحکہ اڑاتا نظر آتا، ایسے میں امی اسے جھڑکنے سے نہ چکتی تھیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے کاشان، شادی تم جیسے لوگوں کے لیے فضول وبال ہوگی، لیکن اچھے لوگوں کی نظر میں یہ ایک نیک فریضہ ہے۔ وہ اسے شادی کے فوائد گنوانے بیٹھ جاتی تو وہ عاجز ہو کر وہاں سے اٹھ جاتا۔ پلیز کاشان، میں بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہوں، تم نے مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ بولو اب میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ ابھی وہ آفس گیٹ سے نکل کر اپنی گاڑی تک آیا ہی تھا کہ سامنے سے سونیا دورانی چلی آئی، ستا ہوا چہرہ، مغموم و متورم آنکھیں۔ وہ تو کتنے ہی دنوں سے اس سے کترا رہا تھا۔ وہ ملنے کو کہتی تو بہانہ بناتا، وہ فون کرتی تو اس سے نیند آ گھیرتی، محض ڈرامے بازی والی نیند۔ کچھ بھی کرو مجھے تو نہ پھنساؤ، میری جان بخشی کرو۔ وہ بیزار سا کھڑا تھا، اپنی غلطی کے باوجود وہ ڈیڑھ بنا اسی کو دوش دینے پر تلا ہوا تھا۔ ویسے تم یہاں کیوں آئی ہو؟ دیکھو یہ میرا آفس ہے، کوئی رومانس کلب نہیں جہاں تم یوں بلا تکلف چلی آئی۔ یہاں میرا ایک مقام ہے، کیوں آئی ہو یہاں بولو؟ وہ دھیمے لہجے میں غرایا تو سونیا دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر سسک پڑی۔ وہ پہلے تو اس کے یوں بے موقع بے محل رونے پر سٹ پٹایا، پھر ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ اکا دکا آدمی تھے، وہ بھی شاید جلدی میں کہ انہیں کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہ تھی۔ ہر طرف سے اطمینان کرتے ہوئے وہ سونیا کو بازو سے پکڑ کر تقریباً کھینچتا ہوا گاڑی تک لایا اور فرنٹ ڈور کھول کر اسے اندر دھکیل دیا۔ بکو اب کیا بکنا چاہتی ہو؟ صدر کے پرہجوم علاقے سے گاڑی نکال کر قدرے پرسکون سڑک پر آیا تو جھنجھلا کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ بولو اب کیا گونگی ہو گئی ہو؟ کون سا مصیبت کا پہاڑ آ ٹوٹا ہے تم پر جو یوں رو رہی ہو؟ گاڑی قدرے ایک طرف روک کر اس نے نیمواں آنکھوں کے ساتھ روتی سونیا کو دیکھا۔ تمہیں اپنی عزت کا کتنا خیال ہے کاشان، کے لوگ تمہیں یوں کسی کے ساتھ دیکھ لیں گے تو تمہاری پوزیشن خراب ہوگی، اور جو تم دوسروں کی عزتیں اچھالتے پھرتے ہو اس سے تمہاری ذات پر بٹا نہیں لگے گا۔ سونیا ٹیشو پیپر سے اپنے آنسو صاف کرتی اسے کھا جانے والی نظروں کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔
ہوا کیا؟ کچھ بتاؤ تو۔ وہ ہنوز بے نیازی ظاہر کر رہا تھا۔ وہ تب اٹھی۔ تمہارے غلیظ اور ناپاک ارادوں نے مجھے کہیں کا نہ چھوڑا۔ اب اگر جو تم نے مجھ سے شادی نہ کی تو یاد رکھنا میں اپنی جان دے دوں گی۔ شادی اور میں، وہ بھی تم سے؟ وہ استہزائیہ ہنس پڑا۔ تم 2 ٹکے کی لڑکیاں جو محبت کے دام میں بآسانی پھنس جاتی ہو، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ میں یا میرے جیسے لڑکے تم جیسی بدچلن آوارہ لڑکی کو اپنے گھر کی عزت بنائیں گے؟ سونیا بیگم، جس چیز سے میں کھیلتا ہوں اسے گھر کبھی نہیں لے جاتا، انڈرسٹینڈ؟ کاشان، تمیز سے بات کرو۔ میں نہ تو 2 ٹکے کی لڑکی ہوں اور نہ ہی تم جیسی آوارہ بدچلن جو ہر برتن میں منہ ڈالے۔ مجھے اس دلدل میں پھنسانے والے تم ہو، سراسر تم، اور اب مجھے ہی مرد الزام ٹھہرا کر خود بری الذمہ ہو رہے ہو۔ توف ہے تم پر اور تمہاری مردانگی پر۔ یاد رکھنا اوپر والے کی لاٹھی بے آواز ہے۔ جس طرح آج میں تم سے محبت کی بھیک مانگنے کے لیے سسک رہی ہوں، خدا کرے تم بھی یوں سسکو تا حیات روتے رہو۔ وہ غصے میں پاگل سی ہونے لگی تھی۔ یاد رکھنا کاشان بلوچ، میری آہیں تم کو تا قیامت تک پنپنے نہ دیں گی۔ اس نے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اسے بددعا دی اور ایک جھٹکے کے ساتھ گاڑی کا دروازہ کھلتی اتر گئی۔ کاشان نے بھی جان چھوٹی سو لاکھوں پائے کے مصداق گاڑی سٹارٹ کر کے واپس موڑ لی۔ مشہور و معروف صنعت کار رئیس دورانی کی اکلوتی اور حسین بیٹی نے رات خودکشی کر لی۔ اگلی صبح ہر اخبار کی سرخی یہی تھی۔ چائے پیتے پیتے کاشان نے جیسے ہی سامنے رکھے اخبار پر ایک نگاہ ڈالی، اسے یکدم اچھو سا لگ گیا۔ وہ کرسی دھکیلتا اٹھ کھڑا ہوا۔ لحظہ بھر کے لیے اس کے سخت دل کو بھی ایک جھٹکا سا لگا تھا۔ تو کیا میں مجرم ہوں سونیا کا؟ اندر کہیں اس کا ضمیر چلایا تھا۔ نہیں نہیں، میں اس کا مجرم ہرگز نہیں ہوں۔ وہ خود بد کردار لڑکی تھی، جانے کس کا گناہ میرے نام سے منسوب کرنے چلی تھی۔ وہ احتسابی کارروائی سے بچنے کے لیے فوراً ہی آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ اور یہ انوشا کا کیا چکر ہے؟ کیا اس سے بھی تم فراڈ کرو گے؟ وہ اپنی جگہ ساکت سی کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ کاشان نے آج اسے اپنے دوست جمال کے گھر بلوایا تھا۔ ملنے کا ٹائم تو 3 بجے تھا، لیکن کیمپس کی جلدی چھٹی ہو گئی تو وہ یہ سوچ کر سیدھی چلی آئی کہ کچھ دیر بیٹھ کر گھر چلی جائے گی۔ اتنا تو اسے علم تھا ہی کہ کاشان آج صبح سے ہی جمال کے گھر ڈیرا جمائے ہوئے تھا اور وہ اپنے تئیں جلدی آ کر کاشان کو خوش کر دینا چاہتی تھی، اور ابھی وہ کمرے میں داخل ہوئی بھی نہ تھی کہ اپنا نام سن کر اس کے قدم گویا جم سے گئے۔ وہ سانس روکے دروازے کی آڑ میں ہو گئی۔ اور یہ باقی چھوکریاں، یہ سونیا، وہ تو خیر جان پہ ہی کھیل گئی، باقی تو ہیں نا، شاہدہ، فرزانہ، نیلو وغیرہ وغیرہ۔ ان سب کا اچار ڈالو گے کیا؟ جمال کا لہجہ انتہائی حتک آمیز اور گرا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ تپنے لگا۔ یہ وقت ضبط کی تنابیں تھامنے رہنے کا تھا۔ اپنی جلد بازی کے عوض وہ کوئی بھی گھاٹے کا سودا منظور نہ کرنا چاہتی تھی۔ یہ سب لڑکیاں تو ٹائم پاس کرنے کے لیے ہیں، یعنی دل لگی کے لیے۔ اور یہ انوشا، ہاں میں اعتراف کرتا ہوں کہ یہ لڑکی مجھے تہ دل سے پسند ہے۔ آگے اگر موڈ بنا تو میں اسے ہی اپنے شریک سفر کے طور پر چننا پسند کروں گا۔ کاشان کا بےہنگم قہقہ اس کی سماعتوں میں ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ اس کا بھیانک اور مکروہ چہرہ دیکھ کر وہ خود میں اتنی سکت ہی نہ کر پا رہی تھی کہ 2 قدم چل کر اندر گھس جائے اور کاشان کے بے نقاب چہرے پر اتنے تھپڑ مارے کہ وہ مارے تذلیل کے اپنی ہی نظروں میں گر جائے۔ آنسو پلکوں کی بھاڑ پھلانگنے کو مچل رہے تھے، لیکن وہ اس وقت کاشان بلوچ کے سامنے ایک مضبوط اعصاب کی لڑکی بن کر جانا چاہتی تھی، نہ کہ عام روتی پیٹتی محبت کی بھیک مانگتی لڑکی۔ ہیلو کاشان بلوچ صاحب۔ وہ نپے تلے قدموں کے ساتھ چلتی معتبرانہ انداز میں عین اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وہ یوں اچانک بے وق انوشا کو سامنے دیکھ کر بھونچکا سا رہ گیا۔ ارے تم اتنی جلدی، خیر تو ہے نا؟ گھبراہٹ میں وہ بے ربط بولنے لگا تھا۔ سر جھک کر کاشان بلوچ کہ میں جلدی آ گئی، ورنہ آپ کا یہ مکروہ اور بھیانک روپ کیسے دیکھ پاتی؟ لاکھ ضبط کرنے پر بھی 2 ننھے منھے قطرے پلکوں کی بندش توڑ کر ٹوٹ گرے۔ کاشان ایک سرحد کے ساتھ بیٹھے سے کھڑا ہوا اور اس کے قریب چلا آیا۔ انو قسم سے میں تم سے محبت کرتا ہوں، بخدا میں تم سے کوئی گیم نہیں کھیل رہا۔ بوکھلاہٹ اس کے چہرے سے مرتشر تھی۔ خبردار کاشان، جو تم نے اپنی ناپاک زبان سے محبت جیسے پاک جذبے کا نام تک لیا، تم محبت کے قاتل، محبت جیسے مقدس لفظ کا تقدس پامال کرنے والے۔ تم کیا جانو محبت کا مفہوم ہے کیا؟ تم نے کتنی لڑکیوں کو بیوقوف بنا لیا۔ تم نے سونیا جیسی لڑکی کو قتل کر ڈالا۔ کیا اب بھی کوئی ذی ہوش لڑکی تم سے سچائی کی توقع رکھ سکتی ہے؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ بولو، کیوں میرے سچے جذبوں سے کھیلے تم؟ وہ ہسٹیرائی کیفیت میں چلاتے ہوئے اس کا گریبان پکڑ کر اسے جھنجھوڑنے لگی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنے گرے ہوئے اور گھٹیا شخص نکلو گے۔ اگر اتنا ہی شوق ہے اپنی ہوس پوری کرنے کا تو آج میں خود اپنا آپ تمہارے حوالے کرتی ہوں، کر لو اپنا شوق پورا۔ اس نے ایک جھٹکے کے ساتھ اپنے شانوں پر پھیلا سفید دوپٹہ اتار کر زمین پر پھینک دیا۔ تبھی کاشان نے مشتعل ہوتے ہوئے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے سبھی رخسار پر جڑ دیا۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ کاشان کا لہجہ زہر میں بجھا ہوا تھا، جبکہ آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ ہاں مجھے شرم نہیں آتی، لیکن تمہیں تو آتی ہے نا، تبھی تم جیسے حیادار شخص نے بہت سی لڑکیوں کو برباد کر ڈالا۔ یاد رکھنا کاشان، خدا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔
تم ترسو گے سچی محبت اور دل کے سکون کے لیے، مگر یہ چیزیں تم جیسے شخص کے لیے مفقود ہو چکی ہوں گی۔ میری بد دعا ہے کہ تم تا حیات یوں ہی تڑپو۔ چلاتے چلاتے اس کا گلا رن گیا تو وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا کر سسک اٹھی۔ جمال جو چند قدم کے فاصلے پر ساکت و جامد ایک تحیر کے عالم میں کھڑا تھا، خاموشی کے ساتھ کمرے سے نکل کر باہر چلا گیا، اور وہ جو اتنا بدلحاظ، اتنا بدزبان مشہور تھا، آج اس کمزور سی ہستی کے سامنے اپنی صفائی میں کچھ نہ کہہ سکا۔ آئینہ تو اسے بار بار دکھایا جا چکا تھا۔ روبی نے بھی تو اسے ان گنت بددعاؤں سے نوازا تھا جب اس نے کولڈ ڈرنک میں روبی کو نشہ آور دوا ملا کر اس کے ساتھ نازیبا تصاویر بنوا لی تھی۔ کیسے کیسے نہ تڑپی تھی وہ لڑکی، لیکن کاشان بلوچ پر اثر نہ ہوا تھا، اور اپنی ان حرکات پر اس نے کبھی نہ تو خفت محسوس کی، نہ ہی اسے شرمساری نے آدھا بوچھا۔ لیکن آج کیا تھا انوشا ملک کے لب و لہجے میں، کیسی کاٹ تھی اس کے جملوں میں جو اس کے دل تک کو چھلنی کر گئی، کیسا زہر خند لہجہ تھا، اور کیسی نفرت بھری تھی اس کی محبت بھری آنکھوں میں۔ وہ دم بخود کھڑا کا کھڑا رہ گیا، حتیٰ کہ انوشا آنسو صاف کرتی اٹھی اور مستعدی کے ساتھ پلٹ کر کمرے سے نکل بھی گئی، اور وہ اپنی جگہ سے نہ ہل سکا۔ دن عجیب بے کل سے گزر رہے تھے۔ وہ خود اپنے اندر کے موسم کا حال نہ جان پا رہا تھا۔ طبیعت میں ہر دم ایک بے چینی سی چھائی رہتی۔ وہ لاکھ انوشا کو اس کے زہر میں ڈوبے لفظوں کو بھلانے کی سعی کرتا، لیکن ہم وقت اسے دو نفرت بھری آنکھیں اپنے آثار میں مقید رکھتیں۔ تم تا حیات محبت کے لیے تڑپو گے، سسکو گے، آئی ہیٹ یو، آئی ہیٹ یو۔ وہ دو نفرت سے بھری آنکھیں اسے کسی طور چین نہ لینے دے رہی تھی، ہر چیز سے جیسے جی چاٹ ہو کر رہ گیا تھا۔ آج کل اس نے ہر ایک کو خیر آباد کہا ہوا تھا، حتیٰ کہ اپنا دل پسند مشغلہ لڑکیوں سے گھنٹوں فون پر بات کرتے رہنا بھی اسے سخت زہر لگا کرتا۔ اس نے ہر کسی سے دامن چھڑا کر اپنے آپ کو فقط آفس اور گھر کے لیے وقف کر ڈالا تھا۔ میں چاہتی ہوں کاشان کہ اب اس گھر میں خوشیوں کا راج ہو، یعنی اس گھر کی رونق دوبالا کرنے کے لیے میں بہو لانا چاہتی ہوں۔ زرینہ نے ایک روز اس کا گھیراؤ کر کے بلا تعمل اپنی خواہش کا اظہار کر ڈالا تو یک بارگی ہنستا مسکراتا آشنا چہرہ نظروں میں گم گیا۔ وہ مضطرب ہو اٹھا، پلیز امی اس ٹاپک پر بھی کبھی بات نہ کریں، فی الحال راحیل کی شادی کر دیں، وہ بھی تو آپ کی بہو ہی ہوگی۔ اس نے دامن بچا کر تاک کر نشانہ باندھا، تبھی زرینہ کرسی سے اٹھ کر اس کے مقابل آ کھڑی ہوئیں اور اسے بغور اپنے آپ سے الجھتے دیکھنے لگیں۔ تمہارا یوں اجتناب برتنا مجھے الجھائے دیتا ہے، ایسے میں ہزار وسوسوں اور وہموں میں پڑ جاتی ہوں۔ بہرکیف اگر تمہاری کوئی پسند ہوگی تو ہمیں ہرگز اعتراض نہ ہوگا، مجھے سوچ کر جواب دینا، جلد یا بدیر میں منتظر رہوں گی۔ ممتا بھرے لہجے میں زرینہ اسے عجیب الجھن میں مبتلا کر کے چلی گئیں۔ انوشا میں تمہارے گھر اپنی امی کو بھیجنا چاہتا ہوں۔ کافی سوچ و بچار کے بعد وہ انوشا سے ملنے کیمپس چلا آیا، اور اب وہ لان میں اس کے مقابل بیٹھا اسے قائل کرنے کے لیے ہزار وعدے اور قسمیں کھا رہا تھا، لیکن عجب پتھر لڑکی تھی وہ، مجال ہے جو اس کے لبوں سے کوئی بات نکلی ہو، بلکہ وہ تو کچھ بھی نہ بولنے کا قصد کیے اپنے لبوں کو سختی کے ساتھ بھینجے گھاس کا تنکا نوچ کر اپنی جولی میں جمع کر رہی تھی۔ تم اتنی کٹھور کیسے بن گئی ہو انو؟ ایک بار، صرف ایک بار کہہ دو کہ تم نے میرا اعتبار کر لیا ہے۔ یقین جانو میں تمام جہان کا اعتبار تمہارے قدموں میں لا کر ڈھیر کروں گا۔ وہ ملتجی ہونے لگا۔ انوشا نے اپنی لمبی گھنیری پلکیں اٹھا کر لمحے بھر کے لیے اسے بغور دیکھا۔ آہ، کیسی نفرت اور وحشت بھری تھی اس کی خوبصورت آنکھوں میں۔ کاشان بلوچ کی ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ سی ہونے لگی۔ ہاں کاشان بلوچ، میں اتنی کٹھور بن گئی ہوں، ساتھ ہی سرد مہر بھی، جتنے تم ہو۔ تم سے بھی تو جانے کتنی ہی لڑکیوں نے رحم کی بھیک مانگی ہوگی، اور جن لڑکیوں نے تمہاری فریبی محبت کے پیچھے اپنی ہستی تک مٹا ڈالی، کیا دیا تم نے ان کو ماں سوائے ذلت اور رسوائی کے؟ اور یہ بے وفائی کرنا تو تمہاری سرشست میں شامل ہے۔ پھر اب کیسے تم وفا کا علم لے کر کھڑے ہو گئے ہو؟ زردست تو مجھے تمہارے مکروہ وجود سے وفا کی کوئی امید نہیں ہے۔ تم جیسے بھورے زفت لڑکے اپنے قول و فعل سے اپنے آپ کبھی نہیں بدل سکتے۔ وہ جیسے اپنے اندر نفرت کا ایک لاوا لے کر بیٹھی تھی، اور آج وہ لاوا پھٹ ہی پڑا، اور اس لاوے کی تپش کاشان کی روح تک کو جھلسائے دے رہی تھی۔ تم نے تو اس عظیم ہستی تک کو نہ بخشا جو تمہیں اس جہاں میں لانے کی خطا وار ہے، تمہاری جنت۔ ہاں تم نے تو بارہا اپنی ماں کی بھی جھوٹی قسم کھانے سے دریغ نہ کیا۔ تم جیسے لڑکوں کا مستقبل بڑا ہی بھیانک ہوتا ہے۔ اب گزارو یہ زندگی ہزار بددعاؤں کے عوض۔ تیکھے لہجے میں بولتے ہوئے اس نے بغور کاشان کی پھیکی پڑتی رنگت دیکھی، دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل ڈالا ہو۔ اس نے اپنے دل کو تھپکی دی کہ اگر دل میں سوئی محبت جاگ اٹھے گی تو جانے کیسا حشر برپا ہو جائے گا۔ اس نے ایک نفرت بھری نگاہ کاشان پر ڈالی۔ میں نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا جس کے تدارک میں تم جیسا لائف پارٹنر مجھے نصیب ہو، اور اب خدارا مجھے پریشان نہ کرو۔ وہ مطمئن انداز میں اٹھی اور کپڑے جھاڑتی ایک شان بے نیازی کے ساتھ سر جھٹک کر چل پڑی۔ پلیز انوشا ایسا نہ کرو، میں بہت پریشان ہوں۔
وہ اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ انوشا نے تیوری پر بل ڈالتے ہوئے نفرت کے ساتھ مد مقابل کھڑے ڈیڑھ بندے کو دیکھا۔ مجھے جلدی ہے، وہ کترا کر گزر جانا چاہتی تھی کہ اب مزید دل کو سمجھا بجھا کر بہلانا بےحد کٹھن لگ رہا تھا۔ اور یہ دل ہی تو ہوتا ہے جو کسی اچھائی یا برائی کو نہیں گردانتا۔ تبھی تو اس کے دل میں کہیں ہلچل سی مچ رہی تھی۔ دل کہہ رہا تھا کہ اس کی ہر برائی کو پس پش ڈال کر اس سنگ دل صنم کے ہاتھ تھام لو، لیکن پھر وہی انا آڑے آ جاتی اور وہ محبت کو دھکیل کر خود جم جاتی۔ پلیز انو، میں راستہ بھول گیا ہوں۔ وہ کسی طور منزل سے غائب نہ ہونا چاہتا تھا۔ میں کوئی رہپر نہیں ہوں جو آپ کو منزل کا نشان دوں۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے آپ کے لیے۔ اس کے لہجے میں کرواہٹ گھلی تھی۔ لیکن انوشا، آگے کچھ مت کہنا۔ مجھے تم سے، تمہارے وجود سے، حتیٰ کہ تمہاری روح تک سے نفرت ہے۔ آئی ہیٹ یو۔ حقارت کے ساتھ ساتھ اس کی بات نظر انداز کرتی وہ آگے بڑھ گئی، اور پھر پہلی بار وہ مضبوط اعصاب کا کڑیل جوان مرد اپنی ماں کی ٹھنڈی میٹھی آغوش میں منہ چھپا کر رو پڑا۔ ماں صدقے، ماں واری، میرے لال کیا ہو گیا؟ زرینہ نے محبت سے چور لہجے میں پوچھتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ وہ سیدھا ہو کر زرینہ کی گود میں سر رکھ کر کسی معصوم بچے کی طرح اپنے آنسو پونچھنے لگا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے میرے بچے؟ دیکھو میری جان، کچھ چیزیں ہماری دسترس سے باہر ہوتی ہیں، پھر کیوں ہم ان چیزوں کے حصول کے لیے اپنے جی کو جلائیں؟ بعض چیزیں محض بھلا دینے کے لیے ہوتی ہیں میری جان۔ بعض زخموں کو نہ کھرچنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ شاید اسی میں ہماری عافیت ہو۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکی۔ ان کی جاندیدہ نظروں نے کاشان کی الجھن کو آج نہیں بلکہ کئی روز قبل ہی بانپ لیا تھا۔ ماں تھی، پھر بیٹے کی بے چینی، بے سکونی ان کی نظروں سے کیسے چھپ سکتی تھی؟ کاشی بیٹے، کچھ چیزیں واقعی ہماری نہیں ہوتی، اور کچھ چیزیں ہم اپنی نادانی اور کم فہمی کی بدولت گنوا بیٹھتے ہیں۔ مجھ سے اپنا اضطراب نہ چھپاؤ کاشی، کہہ ڈالو جو کہنا ہے۔ میں تمہاری ماں ہوں اور تمہارے بھلے کا ہی سوچتی ہوں۔ بھول جاؤ جو ہوا، جو کھو گیا اس سے تلاشنا بے سود ہے۔ وہ ناسیانہ انداز میں جیسے قطرہ قطرہ اس کے اندر امرت ٹپکا رہی تھی، اور وہ پوری آنکھیں کھولے متعجب سا اپنی ماں کو دیکھے چلا گیا۔ کبھی کبھی وہ سوچتا، واقعی کتنا سچ کہا کرتی تھی انوشا کہ یہ محبتیں تو سونے اور چاندی سے بھی زیادہ نایاب ہوا کرتی ہیں، اور قسمت والوں کے نام ہی سے انتساب کی جاتی ہیں یہ محبتیں، ورنہ ہر کوئی ان کا حقدار کب بن پایا ہے؟ مزاج بخیر تو ہے نا جناب کے؟ راحیل کی پرشوق آواز نے اسے خیالات کی ہلغار سے باہر لا پھینکا، تو اس نے چونک کر چہکتے خوشباش راحیل کی جانب دیکھا۔ ہاں ٹھیک ہی ہوں، اس نے سر داغ کی صورت ہانکی۔ اچھا لگتے تو نہیں ہو؟ راحیل نے کھوجتی نظروں کے ساتھ اس کی جانب دیکھا۔ خیر چھوڑو، یہ بتاؤ کیا پروگرام ہے؟ چلتے ہو ذرا گل سینٹر تک؟ راحیل نے تکلیف دہ موضوع خود ہی بدل ڈالا، تو وہ ممنون نظروں کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگا۔ پھر کاشان نے بس اچانک ہی رومانیہ کا پروگرام ترتیب دے ڈالا تھا، بالکل ایسے ہی بیٹھے بیٹھے جیسے کوئی گھر میں بیٹھے بیٹھے سبزی منڈی تک جانے کا پروگرام مرتب دے ڈالے۔ اس کے فیصلے سے گھر بھر میں بھونچال سا آ گیا۔ راحیل بھی اس سے سخت نالاں تھا۔ زرینہ نے تو رو رو کر اپنی حالت نڈال کر ڈالی تھی۔ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اس کی ایک ہی ضد تھی کہ مجھے جانے کی اجازت دے دیں۔ تم کیوں جانا چاہتے ہو کاشان؟ اس روز وہ یوں ہی ٹیرس پر کھڑا اڑتے گہرے بادلوں میں جانے کیا تلاش کر رہا تھا کہ عقب سے آتی راحیل کی آواز پر چونک پڑا، اور پلٹ کر استفہامیہ نظروں کے ساتھ راحیل کی جانب دیکھنے لگا۔ بعض مرتبہ چوٹ بڑی گہری لگتی ہے، جس کا زخم منمل ہو کر ہی نہیں دیتا۔ منع کرتا تھا اتنا تیز نہ دوڑو کہ منہ کے بل گر پڑو۔ گو کہ راحیل کا انداز دوستانہ تھا، پھر بھی اس سے چبھتا ہوا سا لگا۔ اس نے بظاہر اپنے آپ کو مطمئن ظاہر کرتے ہوئے کہا، مجھے کوئی چوٹ نہیں لگی، نہ ہی حوادث زمانہ نے میرا کچھ بگاڑا ہے۔ میں جو ہوں، جیسا ہوں، مجھے جینے دو اسی حال میں۔ بات ختم کر کے وہ دوبارہ پلٹ کر دور خلاؤں میں کچھ تلاشنے لگا، جس کا صاف مطلب تھا کہ آگے نہ تو وہ کچھ کہنا چاہتا ہے، نہ ہی کچھ سننا۔ گڈ مارننگ مامی جان۔ زین چہکتا ہوا کمرے میں داخل ہوا تو وہ دھیرے سے مسکرا کر اسے پیار کرنے لگی۔ بھئی انوشا، یہ ہمارا لاڈلا بانجا ہے زین۔ اسے تو تمہارا اتنا انتظار تھا کہ مہندی والے روز ہی ضد کر رہا تھا کہ دلہن مامی کو گھر کیوں نہیں لاتے۔ راحیل نے ہنستے ہوئے زین کے سر پر چپت لگائی تو وہ زین کو پیار کرتی بیڈ سے اترنے لگی۔ کہاں جا رہی ہو انو؟ راحیل نے اسے اٹھتے دیکھ کر پوچھا۔ کہیں نہیں، بس یوں ہی ذرا بیٹھے بیٹھے تھک گئی ہوں۔ اس نے جواز بتا کر منتظر نظروں سے راحیل کی جانب دیکھا، تبھی وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ اچھا چلو، میں تمہیں گھر دکھاتا ہوں۔ ویسے بھی اس گھر میں آئے تمہیں تیسرا دن ہے، تم ایک اس واحد کمرے سے باہر نکلی ہی نہیں ہو۔ چلو۔ راحیل نے اس کا مرمری ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑ لیا اور کمرے سے نکل آیا۔ وہ زین تو اندر ہی رہ گیا۔ انوشا کو جیسے اچانک یاد آیا، ہاں وہ ابھی خود ہی ہمارے پیچھے چلا آئے گا، اور واقعی چند قدم چل کر اس نے دیکھا زین بھی ان کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ یہ کمرہ میرے عزیز جان دوست، کزن، بھائی، کچھ بھی کہہ لو، اس کا ہے۔ ایک کمرے کے آگے رکتے ہوئے راحیل نے اسے مداح کیا تو وہ سادگی کے ساتھ کھڑی سر ہلانے لگی۔ اب کہاں ہے وہ آپ کا؟ اس نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ کر سوالیہ نظروں کے ساتھ راحیل کو دیکھا۔ ہم سب نے بہت روکا اسے، اور چچی ماں تو بے انتہا روئیں
رہی تھی اس کے فیصلے پر، لیکن جانے کیا ہو گیا تھا، وہ جیسے پتھر بن چکا تھا۔ وہ چوٹ بھی تو بڑی گہری کھائی تھی اس نے۔ راحیل جیسے خود سے مخاطب تھا۔ کیسا دکھ تھا اس لمحے راحیل کے چہرے پر۔ اپنے کزن کے لیے وہ اتنی بے لوث محبت سے مرعوب سی ہونے لگی۔ پھر انوشا، وہ رومانیہ چلا گیا، ابھی پچھلے ماہ ہی تو گیا ہے۔ آؤ میں تمہیں اسی کا کمرہ دکھاؤں۔ راحیل اسے زبردستی ایک کمرے میں لے آیا۔ تب وہ دنگ رہ گئی۔ سامنے ہی کاشان بلوچ کی ہنستی مسکراتی بڑی سی تصویر آویزہ تھی۔ اس کے پاؤں لرزنے لگے۔ فوراً اس نے قریبی دیوار کا سہارا لے کر خود کو سنبھال دیا، ورنہ کچھ بعید نہ تھا کہ وہ گر ہی پڑتی۔ شدید سردی ہونے کے باوجود اس کی ہتھیلیوں سے پسینہ پھوٹنے لگا۔ سچ شکر کہ راحیل کی پشت اس کی طرف تھی، ورنہ جانے راحیل کیا کچھ سمجھ بیٹھتا۔ اس کمرے میں جانے کیسی مہک تھی، کیسا فسون تھا۔ وہ بے خود سی ہونے لگی۔ کاشان بلوچ، تم؟ اس کے لب لرزنے لگے تھے، آنکھوں میں جیسے دھواں سا بڑھنے لگا۔ اسی دم راحیل پلٹا اور اس کی متغیر ہوتی حالت دیکھ کر پریشان ہو اٹھا۔ ارے انو، کیا ہوا تمہیں؟ وہ تڑپ کر اس کے قریب چلا آیا۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی چکر سا آ گیا تھا۔ اس نے بوقت اپنی گرتی حالت کو قابو کیا اور راحیل کے سہارے اٹھ کر اپنے کمرے تک چلی آئی۔ کاشان بلوچ، یہ کیسا گاؤ دے گئے تم مجھے، کیسا تازیانہ سا برسا گئے ہو یہ مجھے، قسمت کہاں لے آئی تمہارے ہی گھر میں۔ اس نے کروٹ بدلتے ہوئے راحیل کی جانب دیکھا جو مطمئن اور پرسکون سو رہا تھا۔ وہ دھیرے سے اٹھی اور باہر نکل آئی۔ چاند کی شاید 15 تاریخ تھی۔ زرد اور ملول سی چاندنی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ ٹھنڈ ہڈیوں تک میں اترنے لگی تھی۔ وہ چادر کو اپنے گرد اچھی طرح لپیٹتی سنگھی بینچ پر آ بیٹھی۔ جب امی نے اس کی مرضی جاننی چاہی تھی تو اس نے تو کچھ بھی نہ کہا تھا، نہ اقرار نہ انکار۔ اور یہ بیچ کی کیفیت کیسی بری ہوتی ہے، کاش میں انکار ہی کر ڈالتی، کم از کم آج مجھے اس اذیت سے دوچار تو نہ ہونا پڑتا۔ وہ افسردہ سے ہونے لگی۔ دل پر ایک نامعلوم بوجھ تو اس وقت بھی دھرا تھا جب اس نے نکاح نامے پر اپنے اقرار کی مہر ثبت کی تھی، لیکن ساتھ ہی وہ اپنے ماضی کی ہر یاد کو بھی کھرچ ڈالنا چاہتی تھی۔ کیا فائدہ ایسی تشنہ یادوں کو سینے سے لگا کر رکھنے سے جو فقط جی کا وبال ہو۔ کتنا چاہا تھا میں نے تم کو کاشان، لیکن تم تو صرف ایک سراب ثابت ہوئے۔ کتنا کلک تھا مجھے اپنے جذبوں کے بے مول ہو جانے پر، اور اب مجھے تقدیر ایک بار پھر وہیں لے آئی ہے جس در کے سپنے میں نے تمہارے حوالے سے دیکھے تھے۔ کاشان، اب نہ لوٹنا، خدا کے لیے اب کبھی نہ لوٹنا۔ آنسو لڑی در لڑی بہے چلے گئے۔ اس نے خاصی حد تک اپنے آپ کو اس گھر میں ایڈجسٹ کر لیا تھا۔ زرینہ اکثر اس کے سامنے بیٹھ کر اپنے بیٹے کو یاد کرتی اور آبدیدہ ہو جاتی۔ ایسے میں وہ دانستہ بھی اس ٹاپک سے پہلو نہ بچا پاتی اور انہیں تسلیاں دینے بیٹھ جاتی کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کا بیٹا جلد لوٹ آئے گا، خدا نہ کرے لوٹے، دل اندر سے کہتا۔ دن عجیب گزر رہے تھے۔ کبھی کبھی تو وہ راحیل کی شدتوں کو دیکھ کر سہم سی جاتی۔ اس نے کافی حد تک اپنی موجودہ زندگی سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ اب اسے کاشان کے لوٹ آنے کی فکر بھی لاحق نہ رہی تھی کہ کچھ بھی تھا، وہ ایک مشرقی لڑکی تھی جس کا کام ہر حال میں صرف اور صرف شوہر کے نام پر مر مٹنا ہے۔ آج کل اس کی طبیعت گری گری سی رہنے لگی تھی، اور جب اسے یہ خبر سننے کو ملی کہ وہ تخلیق کے مراحل عبور کر رہی ہے تو اس کے اندر سے خوشی حسن بن کر پھوٹنے لگی۔ ایسے میں راحیل اسے گھنٹوں مبہوت ہو کر تکا کرتا، اور جس روز رات کے 2:30 بجے اس کی حالت نہایت بگڑ گئی، راحیل نے بعجلت نصیر بلوچ کے کمرے کا دروازہ بجا کر انہیں مطلع کیا اور انوشا کو لے کر ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات خاصی تاریک اور بھیانک تھی۔ ہر سو سناٹے کا راج تھا۔ ٹریفک بھی برائے نام چلتا نظر آتا تھا۔ وہ شدید گرم میں مبتلا تھی۔ اس کی اذیت دیکھتے ہوئے ہی راحیل نے گاڑی کی اسپیڈ فل کر ڈالی، اور یہی وہ قاتل وقت تھا جب سامنے سے آتی جیپ سے ان کی گاڑی ٹکرا گئی، اور اس کی کوکھ تو نہ اجڑی البتہ سہاگ اجڑ گیا۔ اسے ہوش آیا تو نرس نے اس کے پہلو میں ایک گول مٹول سا بچہ لٹایا۔ گو کہ اس وقت وہ شدید تکلیف میں مبتلا تھی، پھر بھی جیسے ہی راحیل کا خیال آیا وہ ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھ بیٹھی۔ سسٹر، راحیل کہاں ہیں؟ حادثہ یاد آتے ہی اسے اپنی چوٹوں سے اٹھتی ٹیسوں کا بھی احساس ہوا، اور راحیل بھی یاد آ گیا۔ وہ ہر منفی پہلو کو پرے دھکیل رہی تھی، پھر بھی منفی پہلو جیسے اس کے دماغ پر قابض ہوئے جا رہے تھے۔ سسٹر، میرے ہسبینڈ کہاں ہیں؟ اب کہ وہ حلق کے بل چلائی تھی، سسٹر نے بڑھ کر اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ ٹیک اٹ ایزی میڈم، آپ کو اس وقت آرام کی اشد ضرورت ہے۔ سسٹر، تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ اس کی چھٹی اس جیسے یکدم ہی جاگ اٹھی تھی۔ زرینہ کمرے میں داخل ہوئی، ان کی روئی سوجی سوجی سی آنکھیں اور چہرے پر انگن دکھوں کا سایہ۔ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوئے بھی بہت کچھ سمجھ گئی، اور پھر جیسے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھانے لگا۔ ہاسپٹل سے وہ سیدھی اپنے سسرال ہی آئی تھی۔ ویسے تو اب اس کا یہاں کچھ بھی نہ بچا تھا، پھر بھی اسے کے چلے جانے والے کی یادیں، باتیں اور ہر سو پھیلی خوشبو موجود تھی۔ وہ مچل مچل جاتی۔ راحیل کو بچھڑے 10واں دن تھا۔ آج بھی وہ ٹیرس پر ملول سی کھڑی دور خلاؤں میں اپنا نصیب تلاش کر رہی تھی۔ تبھی حمیرہ چلی آئی۔ انوشا، لو منّے کو لے لو، دیکھو تو کیسا مچلتا ہے ممتا کی آغوش کے لیے، اور تم نے تو آج تک اسے گود میں بھی نہیں لیا۔ اس معصوم کو
काहे की सज़ा दे रही हो? इस आने में इसका कसूर क्या है? हुमैरा ने बच्चों को आगे बढ़ाया तो इसने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। ले जाएं इसे, मैं इसकी सूरत तक नहीं देखना चाहती। ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। ले जाएं इसे। ग्रिल पर सर रखकर वो फूट फूट कर रो दी। वो बगैर किसी इत्तला के आया था और जब वो तपती लो देती दोपहर में अपने घर पहुंचा तो एक जामिद और होलनाक सन्नाटे ने इसका खैर मकदम किया। इसे तो अब तक यकीन ये ना आया था कि देने वाले ने राहील की मौत की इत्तला सच दी है। वो तो सारे रास्ते फ़कत यही दुआ मांगता हुआ आया था कि काश ये महज मजाक हो, इसे वापस बुलाने का एक हीला हो। मगर जब वो दबे कदमों ज़रीना के कमरे में दाखिल हुआ तो जैसे हर गुमान को यकीन मिल गया। सामने जो कोई भी बैठी थी, इसका सफ़ेद लिबास और घुटनों पर रखा सर, हिचकियों से लरसता बदन, यकीनन ये राहील की बेवा होगी। इसका दिल कटने लगा। वो ऐसी कोई बात तसव्वुर में नहीं लाना चाहता था जिससे अजियत का एहतमाल हो। किचन में से बर्तनों की आवाज़ आ रही थी। वो अपना बैग वहीं दरवाजे पर ही छोड़कर उल्टे कदमों किचन में चला आया। सामने नायला खड़ी फीडर बना रही थी। आपा, इसने नहायत आहिस्तगी के साथ इन्हें मुखातिब किया। नायला एक तहय्युर के आलम में पलटी और भाग कर अपने भाई के गले लग गई। आंसू थे कि थमने का नाम तक ना लेते थे। वो भी कहाँ तक जब्त करता। आखिरकार नायला के बालों में मुंह छुपाकर वो भी आंसू बहाने लगा। इसी असना में जरीना भी चली आई और यूं अचानक अपने लखते जिगर को देखकर वो भी खुद पर काबू ना रख सकी। बस काशी, बस करो, ना रो मेरी जान। खासी देर तक किसी के भी आंसू ना थमे तो मजबूरन नायला ने सर उठाकर इसके आंसू पहुंचे। ये सब कैसे हो गया अम्मी? इसने वही करीबी मुड़े पर बैठते हुए बेएतबारी के साथ पूछा। बस बेटे, खुदा की यही रजा थी, हम क्या बोल सकते हैं। बस वो तुम्हें बहुत याद करता था, तुमने आने में बहुत देर लगाई। इन्होंने एक सर दाब भरते हुए शौकी नज़रों के साथ बेटे की जानिब देखा। तुम बैठो, मैं ये फीडर अंदर दे आऊँ। नायला ने दुपट्टे के पल्लू से अपनी आंखें पोंछी और फीडर उठाकर अंदर की जानिब चल दी। आप लोगों से मुझे बड़ा गिला है अम्मी, आप लोगों ने इतनी लेट मुझे इतला दी। वो सब कबीदा खातिर लग रहा था। नहीं, तुम्हारे बाबा ने तो। ले जाओ, ले जाओ इसे, खुदा के लिए इसे मेरे सामने मत लाओ। अंदर कमरे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। जरीना बौखला कर उठी, साथ में वो भी उठ गया। ये अनुषा है, राहील की बेवा। बच्चे को करीब नहीं आने देती, खुदा जाने क्या होगा। जरीना तेज़ी के साथ कहती किचन में दाखिल हो गई, जबकि वो अपने आप को अम्मी के कमरे तक जाने से बाज ना रख सका। और इसके तो वहमो गुमान में भी ना था कि अनुषा आज इसे मिलेगी भी तो इस रूप में। इसके कदम जैसे दरवाजे की चौखट ने जकड़ लिए थे। दिल में अजीब दर्द सा उठने लगा था। सामने ही वही दुश्मन जहाँ खड़ी थी जिसकी यादों से फरार होकर वो भागा था। मारे कर्ब के इसने लब बेदर्दी के साथ कुचल डाले। अनुषा ने भी बच्चे को परे करते हुए एक मतोश निगाह इस पर डाली और साकित रह गई। यह काशान है, अनुषा भी आया है। नायला ने तारुफ ज़रूरी जाना तो वो अनजान बनती हुई दोबारा फ्लोर कुशन पर बैठ गई। इसकी तरफ से कोई रिस्पांस ना पाकर काशान खुद ही आगे बढ़ाया। नायला आपा की गोद से इसने नन्हे से बच्चे को लेकर अनुषा के सामने कर डाला। कहीं आपकी ज़िद इसे भी तहस नहस ना कर डाले। प्लीज़ इसके साथ नारवा सलूक ना रखें। इसकी आंखों में शिकवों के अनगिनत तूफान और लहजा शौकी था। अनुषा सरासीमा सी कैफियत में हाथ बढ़ा गई। नायला ने उलझन आमेज नज़रों से काशान की लायानी गुफ्तगू सुनी और यूं अनुषा का बच्चे को समेट लेना। वो गहराई में जाना नहीं चाहती थी। इन्हें तो इस बात से गर्ज थी कि अनुषा ने अपने जिगर गोशे को अपनी ममता भरी आगोश में भर लिया था और अब वो अपने बच्चे को सीने से भींजे बेख्तियार रोए चली जा रही थी। काशान जब तक लौटा नहीं था, अनुषा का पुख्ता इरादा था कि वो अपने मरहूम शौहर के घर पर ही रहेगी। इसके घर वाले बारहा इसे ले जाने के लिए आए थे, लेकिन वो हर दफ़ा यही जवाब देती थी कि अब मैं इस घर से कहीं नहीं जाना चाहती। लेकिन जब काशान चला आया तो ना चाहते हुए भी इसने जाने की तैयारी कर डाली। जरीना को खबर हुई तो लपकी चली आई। ये कहाँ की तैयारी है अनुषा? इन्होंने इसके तैयार बैग की जानिब इशारा किया तो वो सर झुकाकर बोली, मैं यहाँ से जा रही हूँ। धीरे से कहकर वो दोबारा से कपड़ों की सेटिंग करने लगी। क्या तुम काशान की आमद की वजह से ऐसा कर रही हो? इन्होंने गोया दिल का चोर पकड़ लिया तो इसने भी झूठ मुनासिब ना जाना और इस बात में सर हिला बैठी। बड़ा दुख हुआ है मुझे तुम्हारे फैसले से। बेटी, तुम तो इस घर की बड़ी बहू हो। मैंने तो तुमको हमेशा बेटी का दर्जा दिया और आज तुम यूं चली जा रही हो। इन्होंने दुपट्टे के पल्लू से अपनी नम होती आंखें पोंछी तो वो शर्मिंदा होने लगी। नहीं तो अम्मी, ऐसी तो कोई बात नहीं। दरअसल मेरा दिल घबराने लगा है यहाँ, फिर मैं तो आती जाती रहा करूँगी। इसने इन्हें मुतमईन करना चाहा तो वो फिर कुछ कहे बिना पलट कर बाहर निकल गई और वो अपने आप में बड़ा अजीब सा महसूस करते हुए यूं ही फैले कपड़ों को एक तरफ करके बैठ गई। वो ना तो साबिर थी, ना ही कनात पसंदी इसके औसाफों में थी। वो तो बेहद ज़िद्दी और हठधर्म था। बचपन से ही इसने हमेशा अपनी मनचाही चीज़ हासिल की थी। इसने तो आज तक कभी अपनी कोई चीज़, चाहे वो एक टॉफ़ी ही क्यों ना हो, किसी को ना दी थी। बाबा या कोई भी अगर कोई चीज़ काशान के नाम से ले आते और वही चीज़ किसी दूसरे कज़न को भी भा जाती, तब भी वो अपनी चीज़ लेकर ही रहता। इसकी तकरार हमेशा इसी बात पर होती थी, इस चीज़ पर नाम मेरा है सो मैं ये किसी के हवाले नहीं करूँगा, चाहे वो चीज़ इसे नापसंदीदा हो।
وہ لے کر اسٹور میں ڈال دیتا لیکن کسی اور کی دسترس میں نہ دیتا، اور اب جب کہ وہ اپنے نام کی سب سے بڑی بازی ہار چکا تھا تو خود کو کتنا بے بس پاتا تھا۔ کتنے دن تو اس نے اپنے دل کو فقط یہ یقین دلانے میں گنوا دیے کہ انوشا واقعی پرائی ہو چکی ہے۔ اگر حالات بہتر ہوتے یا کوئی اور وقت ہوتا تو یقیناً وہ ضد کرنے سے بھی دریغ نہ کرتا، لیکن اب تو جیسے اس کے اندر کا کاشان دم چھوڑ چکا تھا، اس کے اندر کا سارا غرور، سارا تنتنا آپ و آپ ہی جاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا۔ پہلے روز کے بعد وہ دانستہ انوشا کے سامنے نہ گیا تھا کہ اس کے دل میں بھلا اتنی جرأت تھی ہی کہاں کہ وہ ہنستی مسکراتی انوشا کا یہ اجڑا روپ اپنی آنکھوں سے بار بار دیکھے۔ لیکن جب زرینہ نے اسے اطلاع پہنچائی کہ انوشا تمہاری وجہ سے جا رہی ہے تو وہ صبر نہ کر سکا اور اس کے پاس جا پہنچا۔ آپ اگر میری وجہ سے جا رہی ہیں تو نہیں، کاشان میں کسی کو مرد الزام ٹھہرا کر یا کسی کی ذات کو نشانہ بنا کر نہیں جانا چاہتی، بلکہ مجھے آج نہیں تو کل یہاں سے جانا ہی ہے۔ اس نے لمحے بھر کے لیے نظریں اٹھا کر مغموم و ملول سی انوشا کی اور دیکھا۔ سفید کپڑوں میں سرخی مائل رنگت زرد پڑتی نظر آ رہی تھی۔ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ اس بات میں میرا کوئی مفاد پوشیدہ ہے یا کوئی بھی بات، بہرحال میں تو اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ مت جائیں، اور امی یہی تو کہتی ہیں کہ آپ اس گھر کی۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا جیسے بولنے میں دقت ہو، آن کی آن میں اس کی آنکھوں میں دھواں سا بھر گیا۔ کچھ توقف کے بعد اس نے سر اٹھایا۔ آپ اس گھر کی بڑی بہو ہیں، منا ہمارے گھر کی واحد روشنی ہے، تو کیا آپ ہمارے راحیل کی آخری نشانی بھی ہم سے چھین کر لے جائیں گی؟ وہ جذباتی ہونے لگا تھا۔ انوشا نے بھیگی پلکیں اٹھا کر ایک چڑھتی نگاہ اس جذباتی لڑکے پر ڈالی۔ کیا تھے کل تک تم کاشان بلوچ، اور آج حالات نے تمہیں ایک ایسا معتبر بنا ڈالا ہے کہ تم اتنے مدبر لہجے میں مجھے سمجھانے چلے آئے ہو؟ وہ واقعی کاشان کے خوف سے اس گھر سے جانا چاہ رہی تھی، لیکن جب اس نے کاشان کو پہلے سے مختلف پایا تو اسے خواہ مخواہ ہی ندامت سی ہونے لگی۔ اب وہ پراگندہ سوچوں کے اثار سے آزاد تھی اور اپنے آپ کو سنبھالنے میں خاصی کامیاب بھی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم کہیں بس جاؤ تو اس دن وہ اپنی امی کے بے حد اصرار پر کچھ دن رہنے کے لیے آئی تھی، اور ابھی وہ منع کے کپڑے تار پر سکھانے کے لیے لٹکا رہی تھی کہ امی جی چلی آئیں۔ اس کے تیزی کے ساتھ چلتے ہاتھ رک گئے، لیکن وہ پلٹی نہیں جانتی تھی کہ اس لمحے امی جی کی نظروں میں کیسی کیسی خواہشیں نہ مچل رہی ہوں گی، جن کی تاب کم از کم وہ تو ہرگز نہ لا سکتی تھی۔ اس نے ایک سر داں بھری اور جھک کر ٹب میں سے مزید کپڑے اٹھا کر نچوڑنے لگی۔ اس کام سے فارغ ہوئی تو وہیں دالان میں بچھی چارپائی پر آ بیٹھی۔ امی جی بھی چپ چاپ چلتی چارپائی تک آئیں اور پالک کی گٹی اٹھا کر توڑنے لگی۔ وہ خاموشی کے ساتھ درس دیدہ نظروں سے ان کو دیکھتی رہ گئی۔ کئی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے تو وہ ٹھک کر وہیں جگہ بنا کر لیٹ گئی۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا انوشا۔ اس نے دایاں بازو آنکھوں پر رکھا ہی تھا کہ امی جی پھر وہی تکلیف دہ موضوع چھیڑ بیٹھیں۔ پہلے اس نے آنکھوں سے بازو ہٹایا، پھر خود بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں آپ سے پہلے بھی کئی بار کہہ چکی ہوں کہ نہ کیا کریں مجھ سے ایسی باتیں جن کے جواب نہ ہوں میرے پاس۔ ویسے بھی میں اپنی سسرال میں رہتی ہوں، کسی پر بوجھ تو نہیں ہوں، اگر ہوں بھی تو خدا کا فضل ہے، پڑھی لکھی ہوں، اپنا اور اپنے بچے کا بوجھ بآسانی اٹھا سکتی ہوں۔ نروٹھے لہجے کے ساتھ بولتی وہ رکی نہیں، چارپائی سے اٹھ کر اندر کمرے میں چلی آئی۔ اسے بخوبی ادراک ہو چلا تھا سب کی دبی دبی خواہش کا، لیکن وہ کسی طور بھی سب کا متفقہ فیصلہ اپنے اوپر مسلط نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے دو ٹوک انداز میں سب کو ہی کہہ ڈالا تھا کہ اگر ان میں سے کوئی بھی الٹی سیدھی بات کرے گا یا مشورہ دے گا تو وہ دونوں گھروں سے ہی رابطہ منقطع کر ڈالے گی، اور اس کی یہ دھمکی اثر دکھا گئی کہ وقتی طور پر ہی صحیح سب نے اپنی اپنی خواہشوں کو دبا ڈالا۔ تم کہیں شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ اچھا ہے نا، گھر میں کچھ رونقیں رہیں گی۔ اس نے کاشان کے سامنے سالن کی ڈش رکھتے رکھتے قصداً یہ ذکر چھیڑا، اور جواب میں اس نے ایسی نظروں کے ساتھ اسے دیکھا کہ وہ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی نظریں چرا گئی۔ سنی اب سہارے سے بیٹھنے لگا تھا اور گھر میں کچھ کام بھی ایسا نہ تھا جس کے لیے سو جتن کیے جاتے۔ بوریت سے بچنے کے لیے اس نے آگے پڑھنے کی اجازت چاہی تو نصیر بلوچ نے اسے بخوشی اجازت دے دی، اور وہ اسی پر مطمئن ہو گئی کہ پڑھائی مکمل کر کے کم از کم وہ اس قابل تو ہو ہی جائے گی کہ اپنا اور اپنے بچے کے لیے ایک علیحدہ صاحبان بنا سکے۔ لا کالج میں ایڈمیشن کے تمام فرائض کاشان نے یہ حسن سلوک نبھائے، اور جس روز اس کا پہلا دن تھا کالج جانے کا، وہ سنی کو گود میں اٹھائے زرینہ کی طرف چلی آئی۔ اب سنی کو سنبھالنے کی ذمہ داری آپ کی ہے، یہ آپ کو تنگ تو بہت کرے گا لیکن مجبوری ہے، آپ کو برداشت کرنا ہی پڑے گا۔ اس نے محبت پاش نظروں کے ساتھ سنی کو دیکھتے ہوئے کہا تو زرینہ مسکرا دیں۔ ارے اس شیطان میں تو میری جان بسی ہوئی ہے، میں عاجز نہیں آنے والی اس سے۔ بھئی کس کی بات ہو رہی ہے یہ؟ سامنے سے نصیر بلوچ چلے آئے تو وہ سنی کو ان کی گود میں دیتے ہوئے خود اپنے کمرے میں چلی آئی۔ گو کہ راحیل بہت اعلیٰ عہدے پر فائز نہ تھے، پھر بھی تو سول انجینئر تھے۔ ان کے آفس سے ملنے والے واجبات کی رقم زرینہ نے یہ کہہ کر ڈپازٹ کروا دی کہ آگے چل کر سنی کے کام آئے گی۔
تھی، بلکہ وہ تو اس بات پر بھی ہر درجہ خائف نظر آتی تھی کہ راحیل کے آفس سے ہر ماہ انوشا کے نام کے آنے والا چیک گھر کے خرچے میں کیوں لگاتی ہے، اور اتنی محبت والی پرخلوص ساس پا کر وہ از حد شکرانہ بجا لاتی۔ غزل کے دیور کی شادی تھی، سب جا رہے تھے، اسے بھی جانا ہی پڑا۔ شادی سے 2 روز قبل ہی لوگ کراچی پہنچے تھے۔ غزل نے ان سب کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ شام کو مہندی کی رسم ہونی تھی، اسی وجہ سے گھر بھر میں ایک ہنگامہ سا مچا ہوا تھا۔ سنی تو اتنے شور شرابے کا عادی تھا ہی نہیں، جب سے آیا تھا فقط رو رو کر ہلکان ہوا جا رہا تھا۔ وہ غزل کے کمرے سے نکل کر ہال کمرے میں چلی آئی۔ سامنے کاشان بیٹھا اپنے کزن سے گپ شپ کر رہا تھا۔ اس نے اشارے سے اسے بلایا۔ کیا ہوا؟ وہ سب سے معذرت کرتا اس کے پاس چلا آیا۔ اسے کچھ دیر کے لیے باہر لے جاؤ کاشان، بہت رو رہا ہے یہ۔ اس نے سنی کو کاشان کی گود میں دیتے ہوئے بلانے کا جواز بتایا تو وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا واپس پلٹ گیا۔ وہ غزل کے کمرے میں لوٹی تو سامنے ہی راحت بانو، کاشان کی چچی صوبیہ کی امی بیٹھی تھیں۔ اسے دیکھا تو بڑھ کر محبت سے گلے لگایا اور احوال پوچھنے لگیں۔ وہ بھی دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ ان کے سوالوں کے جوابات دیتی رہی۔ ارے سنی نظر نہیں آ رہا، ساتھ نہیں آیا کیا؟ انہوں نے بیٹھتے بیٹھتے پھر سوال جڑ ڈالا۔ ہاں وہ جب سے آیا ہے رو رو کر ہلکان ہوا جا رہا ہے، میں ابھی کاشان کے حوالے کر کے آئی ہوں، اسے وہ سادگی میں بتا گئی، جبکہ راحت بانو نے بڑی چبھتی نگاہ اس پر ڈالی۔ اے ہے وہ کون سا باپ ہے جو اسے دے آئیں؟ دینا ہی تھا تو نصیر بھائی صاحب کو دیتی۔ ان کے لب و لہجے پر اس نے ایک دکھ بھری نگاہ ان پر ڈالی اور جھک کر بیگ سے اپنے کپڑے نکالنے لگی کہ جانتی تھی راحت بانو کو تو کاشان سے اس وقت سے بیر ہو چلا تھا جب سے کاشان نے اپنی منگنی توڑی تھی۔ شام کو گھر میں رنگ و نور کا ایک سیلاب موجود تھا۔ وہ خود تیار ہوئی، پھر سنی کو تیار کرنے لگی، تبھی کاشان چلا آیا۔ وائٹ خلف زدہ شلوار سوٹ میں وہ نظر لگ جانے کی حد تک اچھا لگ رہا تھا۔ وہ فوراً ہی نظریں جھکا کر اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ کوئی اور کپڑے نہیں ہیں تمہارے پاس پہننے کے لیے؟ اسے لائٹ پنک کلر کی ساڑی بغیر کسی آرائش و زیبائش کے دیکھ کر کاشان کو صدمہ سا ہوا۔ کیوں، ان میں کیا برائی ہے؟ وہ یوں ہی پوچھ گئی۔ تب وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اتنی سادی اچھی نہیں لگتی ہو، اب ایسی کوئی بوڑھی بھی تو نہیں ہوگی ہو کہ اتنے پھیکے رنگ پہنو، اور نہ کوئی جیولری نہ ہی میک اپ۔ وہ اپنائیت کا احساس لیے بول رہا تھا، جبکہ انوشا کی آنکھیں جلملا گئیں۔ کیا مجھے یہ سب کچھ زیب دیتا ہے کاشان؟ پہلے اس کی آواز رندی، پھر آنسو موتی موتی ٹوٹ کر گرنے لگے۔ وہ بے چین ہو کر آگے بڑھا تھا، کچھ سوچ کر فوراً ہی اپنا بڑا ہاتھ پیچھے کیا اور پلٹ کر کمرے سے نکل گیا۔ شادی والے روز زرینہ اور غزل کے بے حد اصرار پر مجبوراً اس نے براؤن کلر کا نسبتاً کم اور ہلکے کام والا شلوار قمیص پہن لیا، کانوں میں چھوٹے چھوٹے آویزے اور گلے میں زنجیر۔ زرینہ نے وفور محبت سے اس کی فراق پیشانی پر بوسہ دیا۔ ان کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں، تبھی وہ فوراً ہی رخ موڑ گئی، مبادا انوشا کا دل نہ دکھ جائے۔ لیکن وہ زرینہ کی غیر اختیاری حرکت دیکھ چکی تھی، گھوم کر زرینہ کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ اتنی خوشی کے موقع پر میری ماں کی آنکھیں نم کیوں ہیں؟ یہ رنجیدہ ہونے کا وقت تو ہرگز نہیں ہے، چلے مسکرا کر دکھائیں اپنی بیٹی کو۔ وہ ماحول کو خوشگوار کرنے کے لیے لاڈ جتانے لگی تو زرینہ کے چہرے پر پھیکی سی مسکان بکھر گئی۔ لگتا ہے زرینہ ایک بار پھر سے اسے سہاگن کرنا چاہتی ہیں۔ لارنس کلب کے پرشکوہ لان میں وہ قدرے پرسکون حصے میں بیٹھی سنی کو بسکٹ کھلا رہی تھی، تبھی عقب سے کسی دل جلی کی آواز ابھری۔ اس کا چونکنا لازمی امر تھا، اس دم اس کا پورا وجود جیسے سماعت بن گیا۔ ہاں تو کیا اس عمر میں انوشا کی خواہشات کا کوئی عمل دخل نہ ہوگا؟ عورت آگے بڑھتی ہے تبھی تو مرد کو شے بھی ملتی ہے، ویسے بھی بیوہ ہے، اور ایسی بیوگی میں جب خوبصورت کنوارا مرد مل رہا ہو تو کون چھوڑتا ہے؟ وہ دیکھے بغیر ہی پہچان چکی تھی، یہ آواز راحت بانو کی تھی۔ کیسی گھٹیا سوچ تھی ان کی، وہ دل محسوسنے کے سوا کر بھی کیا سکتی تھی؟ اس نے ایک سر داء بھر کر سنی کے بالوں میں انگلیاں چلائی۔ وہ بسکٹ کھاتے کھاتے سو چکا تھا، اسے ٹوٹ کر اپنے بیٹے پر پیار آ گیا۔ تو کیا انوشا بھابھی مان جائیں گی اس نئے بندھن کے لیے؟ یہ یقیناً صوبیہ تھی، وہ دم سادے دوسری آواز کی منتظر تھی۔ ہاں تو اتنا اچھا بر کون چھوڑتا ہے؟ انوشا کوئی احمق یا گھامڑ نہیں ہے جو یوں ہیرے کو گوا دے۔ کسی اور خاتون نے بھی اس کی ذات پر تبصرہ کرنا ضروری جانا تو وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہو؟ وہ خالی لان میں بیٹھی جانے کہاں کھوئی ہوئی تھی کہ کاشان کی آواز پر چونک اٹھی اور سر اٹھا کر غائب دماغی کے ساتھ اسے دیکھنے لگی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا بہت اچھا لگ رہا ہوں؟ اس نے اپنی ازلی شوخی کے ساتھ پوچھا تو وہ بنا کسی تاثر کے رخ پھیر کر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ کیا ہوا انوشا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کوئی جواب نہ پا کر وہ متفکر اٹھا۔ پلیز کاشان، مجھے پریشان مت کرو، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں تلخی اود آئی۔ کاشان نے متجبانہ نظروں کے ساتھ اس کے تلخ اور کسیلے رویے کو دیکھا۔ ارے کاشی، تم یہاں بیٹھے اور اندر ہال کمرے میں تمہاری ڈھونڈیاں پڑی ہوئی ہیں۔ انوار ماموں کا فرزند اپنے دانت نکوستے چلا آیا تو وہ اسے خونخوار نظروں سے دیکھتا اس کے ساتھ ہو لیا۔ اے ہے، یہ کیسی بدشگونی کر رہی ہو غزل، کچھ تو خوف خدا رکھو۔ جوں ہی وہ دلہن کے کمرے میں آئی، راحت بانو نے غزل کو گھرک ڈالا۔
کیوں کیا ہوا چچی ماں؟ نائلہ آپا نے انوشا کا ہاتھ پکڑ کر اسے آگے کرتے ہوئے یوں ہی سرسری نگاہ راحت بانو پر ڈالی جو بل پر بل کھائے جا رہی تھیں۔ اب کیا میں منہ سے کہتی اچھی لگوں گی، پھر کہوں گی کہ بچی کا دل دکھا دیا، لیکن میں تو وہی کہوں گی جو سچ ہوگا۔ نئی نئی دلہن کی رسموں میں تم انوشا بیٹی کو نہ ہی لاؤ تو اچھا ہے۔ خدا لگتی کہتی ہوں برا شگون ہو گیا تو فضول میں مظلوم بچی پر الزام آئے گا۔ اپنی بات کرتے ہوئے انہوں نے ایک اطمینان بھری نگاہ سب پر ڈالی اور کمرے سے نکل گئیں۔ سب کو گویا سام سونگ گیا تھا اور راحت بانو زبان کی کڑوی ہیں یہ تو سبھی جانتے تھے، لیکن وہ اتنے کھلے لفظوں میں انوشا کو بہت کچھ باور کروا جائیں گی اس بات کی توقع کسی کو بھی نہ تھی۔ سب ہی ہکا بکا کھڑے تھے جبکہ انوشا نے کسمسا کر نائلہ کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بھاگتی ہوئی باہر نکل گئی۔ کراچی سے لوٹے انہیں تیسرا دن تھا، اس کے سر میں ہلکا ہلکا سا درد ہو رہا تھا، تبھی وہ چائے بنانے کے خیال سے کچن میں چلی آئی۔ سامنے زرینہ کھڑی شاید دودھ گرم کر رہی تھی، وہ کیتلی اٹھا کر چائے کا پانی چڑھانے لگی۔ چائے بنا رہی ہو تو ایک کپ کاشی کو بھی دے دینا، وہ ابھی آج سے لوٹا ہے، کھانا نہیں کھا رہا۔ دودھ کا چولہا بند کرتے ہوئے انہوں نے اسے ہدایت دی تو اس نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے چائے کا پانی چڑھا کر چولہے پر رکھ دیا، اور جب وہ ٹرے میں چائے کے مگ رکھ کر لیونگ میں آئی تو کاشان سنی کو گود میں لیٹے اسے گدگدا رہا تھا۔ لو پہلے چائے پی لو۔ اس نے ٹرے میں اس پر رکھ کر مگ اس کے آگے کیا تو اس نے سنی کو قالین پر بٹھا کر مگ کو تھام لیا۔ چائے کا گھونٹ بھر کر اس نے تنقیدی نگاہ اس پر ڈالی۔ ایک بات پوچھوں اگر برا نہ مانو تو؟ وہ تمہید باندھ رہا تھا، اس کا ماتھا ٹھنک گیا، تبھی مگ کو ٹرے پر رکھتی وہ فوری طور پر تو کاشان کی جانب متوجہ نہ ہوئی، ہاں البتہ سنی کو اپنی گود میں لینے کے بعد بظاہر سرسری انداز میں اس کی جانب دیکھنے لگی۔ تم نے اپنی آئندہ زندگی کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ لا کرنے کے بعد کیا پروگرام ہے؟ وہ آئندہ کی بابت جاننا چاہ رہا تھا۔ اس نے ایک آسودہ سانس آزاد کیا اور سنی کو دوبارہ سے قالین پر بٹھا کر چائے کا مگ بھی اٹھا لیا۔ میں نے فی الحال کچھ نہیں سوچا، پھر بھی میرے آئندہ کے پروگرام میں جاب ایک اہم جز ہے۔ وہ نہ بتاتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ بتا ضرور گئی۔ کیوں، تمہیں کوئی پرابلم ہے جو نوکری کرو گی؟ کاشان نے ایک اچنبے کے ساتھ اس کی جانب دیکھا تو وہ نظریں چرا گئی۔ تو کیا تم یہ اتنی لمبی زندگی یوں ہی تنہا گزار دو گی؟ اب وہ اصل بات پر آیا تھا، وہ جواب دینا نہیں چاہتی تھی۔ اسی وقت سنی نے چائے کا مگ قالین پر ہاتھ مار کر الٹ دیا تو وہ فوراً اس کی جانب متوجہ ہو کر اس کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگی۔ اپنا غصہ اس پر کیوں اتارتی ہو؟ یوں فضول میں معصوم کو غصے کا نشانہ بنانا کون سا اچھا عمل ہے؟ اس نے انوشا کی بیزاری بھانپ کر سنی کو گود میں اٹھایا اور باہر چل دیا۔ تم کو کاشان کے لیے اعتراض ہے کیا؟ وہ ابھی سنی کو نہلا کر اس کو تولیے سے خشک کر رہی تھی تو حمیرہ چلی آئیں۔ وہ ان کا سوال نظر انداز کر کے ان کی خیر خیریت پوچھنے لگی۔ مامی میں سنی کو باہر لے جاؤں؟ حمیرہ آپا کی بڑی بیٹی ندا نے سنی کو گود میں اٹھا لیا تو اس نے اجازت دیتے ہوئے اپنی توجہ دوبارہ حمیرہ آپا پر مبذول کی۔ کافی دنوں بعد آنا ہوا، آپ کا خیر تو تھی نا؟ ہاں میں تو چکر لگا ہی لیتی ہوں، مگر تم کو تو خدا نے یہ توفیق بھی نہیں دی کہ چلو بہن کے گھر جھانک ہی آئیں۔ مرتی ہے یا جیتی ہے؟ انہوں نے جواب میں پیار بھرا شکوہ کیا تو وہ ہنس پڑی۔ خدا آپ کو سلامت رکھے آپا، ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں؟ آپ بیٹھے، میں آپ کے لیے کافی بنا کر لاتی ہوں۔ ابھی وہ ٹھیک سے اٹھ بھی نہیں پائی تھی کہ حمیرہ نے اس کی کلائی تھام کر اسے اپنے نزدیک بٹھا لیا۔ میں گھر سے کافی چائے کھانا ٹھنڈا سب پی کر اور کھا کر آئی ہوں، تم بیٹھو یہاں اطمینان سے، مجھے تم سے چند ایک ضروری باتیں کرنی ہیں۔ ان کا لہجہ خاصا پراسرار تھا، وہ انہماک سے ان کی جانب دیکھنے لگی۔ میں چاہتی ہوں انوشا، بلکہ میں کیا سب کی ہی یہ تمنا ہے کہ تمہارا گھر دوبارہ بس جائے۔ میرا مطلب ہے کہ تم کاشان سے پلیز آپا۔ وہ انہیں بیچ میں روک کر فوراً ہی ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام کر بیٹھی تو اس کی پلکیں آپ ہی بھیگ گئیں۔ عورت کی زندگی میں فقط ایک بار ہی بہار آتی ہے، اس چیز کا ادراک آپ کو تو بخوبی ہوگا ہی، اگر نہیں ہے تو قدیر بھائی صاحب کی وفات کے بعد آپ نے کیوں نہ دوبارہ اپنی دنیا بسا لی؟ ان دنوں آپ بھی تو میری ہی عمر کی ہوں گی، پھر آپ نے اپنی بہاروں کے دن خزاں کی نظر کیوں کر دیے؟ جواب میں وہ بڑا تیکھا پتہ لائی تھیں جس کو سن کر حمیرہ گنگ سی بیٹھی رہ گئی تھیں۔ مجھے معلوم ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ عورت کا وفاؤں سے بھرا دل اگر ایک مرتبہ کسی کو اپنا مان لے تو پھر چاہے وہ اسے چھوڑ کر ہی کیوں نہ چلا جائے، یہ وفاؤں کے رشتے ٹوٹا نہیں کرتے۔ آج کو میں اکیلی ہوتی تو ضرور اپنی ذات کے لیے کوئی مثبت فیصلہ کرتی، لیکن اب میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ شوہر کی بہت بڑی جیتی جاگتی نشانی ہے۔ پھر میں کیسے خود غرض بن کر سنی کی طرف سے آنکھیں بند کر لوں؟ مجھے کامل یقین ہے کہ میں سنی کی پرورش احسن طریقے سے کر سکتی ہوں، اور یہ میرا اٹل فیصلہ ہے کہ اب مجھے مزید کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں راحیل کے نام کے ساتھ ہی جینا چاہتی ہوں تاکہ روز محشر اپنے وفادار شوہر کے سامنے سرخ روح کے ساتھ یہ اعتراف کر سکوں کہ میں نے تمہاری بے لوث محبتوں کے عوض تم سے بے وفائی نہیں کی۔ میں خوش ہوں، مطمئن ہوں۔ کیا آپ لوگ مجھے خوش نہیں دیکھنا چاہتے؟ اس کی آنکھوں میں کیسی التجائیں و وفائیں مچل رہی تھی۔ حمیرہ نے عقیدت کے ساتھ اس کے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگا لیا۔ اس کی بے جا ضد اور ہٹ درمی سے سبھی عاجز آئے ہوئے تھے، لیکن اس نے کسی قیمت تک پرواہ نہ کی تھی اور اپنی پلاننگ کے تحت چلتی رہی۔ موسم بدل رہا تھا، دن میں بے شک گرمی رہتی لیکن رات کو ہلکی ہلکی خنکی ضرور ہو جاتی تھی، جس کے باعث سنی کو بخار نے آ دبوچا۔
رات بھر وہ رو رو کر ہلکان ہوتا رہا۔ صبح ہوتے ہی اس نے پہلا کام یہی کیا کہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے آئی۔ ڈاکٹر کا کلینک کچھ ایسا دور بھی نہ تھا، لیکن اس کی اپنی طبیعت رات بھر جاگنے کی وجہ سے بوجھل اور بے چین سی ہو رہی تھی۔ کاشان سویرے ہی آفس جا چکا تھا۔ اس کے آفس میں کام کا بوجھ بڑھ گیا تھا، جس کے باعث وہ صبح کا گیا رات گئے لوٹتا تھا۔ اس سے تو گھر کا دھیان تک نہ رہتا تھا آج کل۔ کلینک سے واپسی پر وہ خود میں سکت نہ پا کر رکشے کے انتظار میں کھڑی ہو گئی۔ تبھی کاشان کی گاڑی قریب آ کر رک گئی۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے حیرت و تعجب کے ساتھ پوچھا اور دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ آفس میں کسی کا انتقال ہو گیا تھا، جلدی چھٹی ہو گئی۔ گھر پہنچا تو امی نے بتایا تم کلینک تک گئی ہو، لینے آ گیا۔ گاڑی ریورس گیئر میں ڈالتے ہوئے اس نے مختصراً بتایا تو وہ خاموشی کے ساتھ رخ پھیر کر باہر نظر دوڑانے لگی۔ کیا واقعی میں اتنا برا شخص ہوں کہ تم مجھے اب بھی قبول کرنے میں ہچکچا رہی ہو؟ اس نے نسبتاً کم رش والی جگہ پر گاڑی ایک جھٹکے کے ساتھ روکی تو انوشا نے پہلے الجھن آمیز نگاہ اس پر ڈالی، پھر اسٹیئرنگ پر۔ تم نے گاڑی کیوں روک دی؟ یہ میری بات کا جواب ہرگز نہیں ہے۔ وہ تہش میں آنے لگا تو اسے بھی غصہ آ گیا۔ نہ جانے تم مرد لوگ ہم لڑکیوں کی فطرت سے اتنا ناجائز فائدہ کیوں اٹھاتے ہو؟ یہ کیوں سوچ لیتے ہو کہ وہ محض چاہ سکتی ہیں؟ اگر ان کی تخلیق صبر وفا انسیت کی خمیر سے کی گئی ہے تو اس کا یہ تو ہرگز مطلب نہیں کہ وہ اپنی ساری انا، ساری خودداری، سارا وقار ایک طرف رکھ کر تمہیں بے تحاشا اندھا دھند چاہیں بھی اور تمہاری ناز برداریاں بھی اٹھائیں۔ تم کیا جانو کہ یہ لڑکیاں محبت کے معاملے میں کس قدر جذباتی ہوتی ہیں۔ جس سے ذرا سا بھی جذباتی تعلق، ذرا سے بھی ریشمی نازک بندھن قائم ہو جائے، اس کی یادوں کو برسوں دل کے نہا خانوں میں چھپائے رکھتی ہیں۔ اس نے ترش لہجے میں کہتے ہوئے کاشان کی کھلی آنکھوں میں جھانکا۔ یہ سب باتیں تم لوگوں کے لیے محض ایک کھیل، ایک ڈرامہ ہوتی ہیں، جس کا ڈراپ سین دیکھ کر تم لوگ فقط محظوظ ہوا کرتے ہو۔ لیکن انوشا، میں اکثر بدل چکا ہوں۔ اب میں وہ پہلے والا کاشان تو نہیں رہا، اور تم یقین جانو یا نہ جانو میری زندگی صرف تمہاری وجہ سے بدلی ہے، ورنہ تو میں اس روش پر آج بھی چل رہا ہوتا۔ پلیز اب تم مجھے معاف کر دو۔ یسیت بھرے لہجے میں بولتا وہ لمحے بھر کے لیے انوشا بلوچ کے دل کی دنیا ڈاواڈول کر گیا۔ میں تم کو کبھی کا معاف کر چکی ہوں کاشان، لیکن اب میری زندگی میں تمہاری گنجائش نہیں ہے، بلکہ کسی کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ راہیل ایک وفا پرست شوہر تھے۔ ان کی شخصیت میں نہ تو تضاد تھا، نہ ہی کوئی جھول۔ مجھے فخر ہے آج بھی کہ میں راہیل جیسے شخص کی سنگت میں رہی ہوں، اور اب میں یہ فخر گنوانا نہیں چاہتی۔ مجھ سے متضاد کیفیت میں زندگی نہیں گزرے گی۔ اگر تم میری بات مان لو گے کاشان تو میں سمجھوں گی کہ واقعی تم نے مجھے خلوص نیت سے ہر غرض سے پاک ہو کر چاہا ہے۔ وہ جانے کیا بول رہی تھی، کاشان کو اس سمے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ وہ تو اپنا دھواں دھواں دل لیے اس کی جانب یک ٹک دیکھے چلا جا رہا تھا۔ مانو گے میری بات، وہ بات؟ اس نے اپنا سوال دہرایا، تب وہ چونک پڑا۔ بولو۔ بوقت ہی اس کے حلق سے آواز برآمد ہوئی، تم شادی کر لو۔ وہ جیسے ٹوٹ کر بکھری تھی۔ اپنی آواز اسے خود اجنبی لگی۔ کاشان نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ میں اسی شرط پر اس گھر میں رہوں گی کاشی، اگر تم اپنا گھر بسا لو۔ میں تمہارے لیے بہت اچھی لڑکی ڈھونڈوں گی، میرا وعدہ رہا۔ آج اتنے عرصے بعد اس نے اتنی اپنائیت سے اسے پکارا بھی تو کس وجہ سے وہ ٹوٹنے لگا؟ کوئی بھی اچھی لڑکی انوشا تو نہیں ہو سکتی۔ وہ سخت آزردہ تھا۔ انوشا نے اس کی بات کا کوئی خاطر خواہ جواب نہ دیا اور سوئے ہوئے سنی کے بالوں کو یوں ہی بگاڑنے بنانے لگی، اور جب گاڑی گھر کے سامنے آ رکی تو اس نے ایک بھرپور نگاہ افسردہ بیٹھے کاشان پر ڈالی۔ اگر تمہارا فیصلہ اقرار میں ہوگا تو مجھے کامل یقین ہو جائے گا کہ کاشان بلوچ نے مجھے تہ دل سے چاہا ہے۔ اپنی بات مکمل کرتے ہی وہ رکی نہیں، بلکہ گاڑی سے اتر کر برق رفتاری کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ نہ جانے کتنے ہی دن اسی کشمکش کی نظر ہو گئے، گو کہ وہ اپنا فیصلہ صادر کر چکی تھی، پھر بھی دل کے اندر کہیں ٹوٹ پھوٹ سی ہوتی ہی رہتی تھی۔ پھر وہ ہر ممکنہ طور پر اپنے آپ کو اپنی پڑھائی میں اور سنی میں بلانے کی کوشش کرتی۔ انوشا، جانتی ہو کاشی نے شادی کے لیے حامی بھر لی ہے۔ سنی کو سلانے کے بعد وہ بیٹھی اپنے نوٹس بنا رہی تھی، تبھی زرینہ چمکتے چہرے کے ساتھ نمودار ہوئی۔ اس کے چلتے ہاتھ ساکت سے رہ گئے، دل سے ایک کراسی نکلی، لیکن کسی بھی مرحلے پر ٹوٹ کر بکھر جانا یا ہار جانا اس کی سرشت میں شامل نہ تھا۔ تبھی تو مسکرا کر خوشی کا اظہار کرنے اور ان سے متعلق پوچھنے لگی۔ یوں تو وہ بے انتہا خوشی کا اظہار کر رہی تھی اور تیاریوں میں بھی زرینہ کی برابر شریک تھی، لیکن پھر بھی کبھی کبھی دل میں نامعلوم اداسیوں کا پڑاؤ جم جاتا تو وہ اپنی اس کیفیت کو کوئی بھی نام دینے سے قاصر رہتی۔ شکریہ، تم نے میرا مان رکھ لیا۔ اس روز بھی وہ حمیرہ آپا کے ساتھ بازار سے لوٹی تھی، تبھی اس کی نگاہ لان میں بیٹھے کاشان پر جا پڑی۔ حمیرہ آپا کو سامان تھما کر وہ بھی لان میں ہی چلی آئی تھی۔ اس میں شکریہ کہنے والی کون سی بات ہے؟ تم نے امتحان مانگا تھا، میں نے دے ڈالا، اور اب میرے پاس باقی بچا ہی کیا ہے؟ وہ تلخ ہوا جا رہا تھا۔ وہ وہیں اس کے قریبی لان چیئر کو گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ بعض باتیں واقعی ہمارے اختیار سے باہر ہوتی ہیں کاشان، اور ایسے وقت میں ہم خود کو کتنا بے بس اور لاچار تصور کرتے ہیں، یہ بھلا کون جان پاتا ہے۔ میں بھی جب خود احتسابی کی کارروائی سے نبرد آزما ہوتی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ گزشتہ 5 سالوں سے میں جس محبت کو تھپک تھپک کر
کر سلا رہی ہوں، وہ محبت تو میرے اندر جیتی ہے، اسے نہ تو نیند آتی ہے نہ ہی موت۔ اس کی آواز رننے لگی تھی، اس نے فوراً پلکیں جھکا لیں۔ لیکن میں اپنے ہی اختیار میں مجبور اور بے بس ہوں۔ جس روز میں تم سے بچھڑی تھی، میں نے اسی روز خود سے عہد کر لیا تھا کہ اب میں تاحیات تم سے نہ ملوں گی۔ تمہارا ساتھ تو کجا، میں تو تمہارا نام تک سننا گوارا نہیں کرتی تھی۔ نہ جانے یہ بھی محبت کا کوئی انداز تھا یا جو کچھ بھی، بہرحال میں نے امی جی کی پسند پر آنکھیں بند کر کے ہاں کہہ ڈالی تھی۔ اور مجھے کیا علم تھا کہ تقدیر میرے ساتھ اتنا بھیانک مذاق بھی کر سکتی ہے، اور میری ہرما نصیبی نے مجھے لاپٹخا بھی تو کہاں، کس در پر۔ اور جس روز مجھے راحیل نے تمہاری بابت بتایا تھا، میں نے اسی روز مصمم ارادہ باندھ لیا تھا کہ میں تمہارے سامنے کبھی نہیں پگھلوں گی، کبھی نہیں ہاروں گی۔ مگر جانے پھر تقدیر نے کیسا پلٹا کھایا، میرے دامن میں کچھ بھی نہ بچا ماں سوائے چند سوکھے پتوں کے۔ اور اب بھی جب سب کی وہی تمنا تھی کہ میں تمہارا ساتھ قبول کر لوں، تو میں نے یہ سوچا تھا کہ جس دن میرا عہد، میرا قول ہار جائے گا، اس روز میں تمہاری ہو جاؤں گی۔ مگر نہیں، میں ابھی ہاری نہیں ہوں، ابھی تو تمہیں مداوا کرنا ہے صوبیہ کے ان گنت دکھوں کا، اس کے آنسوؤں کا جو اس نے نارسائی کے بدلے میں بہائے ہیں۔ لیکن تم کس کس جرم کا مداوا کر سکو گے کاشان بلوچ؟ تم نے تو بارہا شیشے جیسے نازک دل توڑے ہیں۔ دور خلاؤں میں کچھ کھوجتی وہ بے ربط بولے چلی جا رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے آج وہ اپنے اندر کا سارا لاوا نکال دینے کا قصد کیے بیٹھی ہے۔ کاشان نے بیچ سے ٹوکنا مناسب نہ جانا اور ہمتن گوشی کے ساتھ اس کے لفظوں کو اندر اتارتا رہا کہ آج پہلی بار تو انوشا یوں کھلی تھی، وہ بھی نصیبوں سے، ورنہ یہ لڑکی تو جانے کتنی مضبوط اعصاب کی مالک تھی، جو کسی طور بھی اپنے گرد بنا حصار نہ تو خود توڑنے پر آمادہ نظر آتی تھی، نہ ہی کسی کو اجازت ہی دیتی تھی۔ میں نے اپنے بڑے بھائی جان کو امریکہ خط لکھا تھا کہ وہ مزید تعلیم کے لیے مجھے وہاں بلوا سکتے ہیں تو بلوا لیں، اور یہ سن کر پتہ نہیں میں خوش ہوگی یا نہیں۔ بہرکیف بھائی جان کا فون آیا، انہوں نے مجھے بلوانے کے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں اور عن قریب ہی وہ مجھے بلوا لیں گے، پھر تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ وہ بنا کسی تاثر کے اس کی جانب دیکھنے لگی، جبکہ وہ تو ابھی تک انوشا کے جملوں میں ہی کہیں کھویا ہوا تھا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اپنے جانے کا ارادہ بدل ڈالو؟ میرا مطلب ہے کہ میری ہمراہی قبول کر لو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے ایک ایک جرم کا مداوا کر دوں گا۔ اس کے انداز میں التجائیں تڑپ رہی تھیں۔ نہیں کاشان، کس کس جرم کا مداوا کرو گے؟ روبی، شاہدہ، سونیا؟ ہاں سونیا تو اب ہے ہی نہیں۔ وہ دکھی دل کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کاشان، اگر تمہیں یاد ہو، کہ میں بددعاؤں اور آہوں کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی، اور ان آہوں کا تو تم تو کیا کوئی بھی تدارک نہیں کر سکتا۔ میں تمہارا احترام ضرور کرنے لگی ہوں، لیکن وہ پہلے والا مقام دینا ناممکن ہے۔ کٹھور اور کھدرے لہجے میں جانے وہ خود کو سزا دے رہی تھی یا کاشان کو۔ اور جس روز کاشان صوبیہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے نام کی مہر لگا کر لے آیا، اسی روز رات 1:30 بجے کی انوشا کی فلائٹ تھی۔ سب سخت افسردہ تھے۔ زرینہ تو بار بار سنی کو گلے سے لگاتی، کبھی چومنے لگتی۔ میرے راحیل کی واحد اکلوتی نشانی ہے یہ جلد لوٹ آنا، میری بچی کے، ہمارا دل، ہمارے گھر کے دروازے تاحیات تمہارے منتظر رہیں گے۔ گھر کی بڑی بہو ہونے کے ناطے تم پر بھی کچھ فرض لاگو ہوتے ہیں جن کو نبھانا تمہارے ذمے کرتی ہوں۔ سب سے مل کر آخر میں وہ کاشان کے قریب چلی آئی۔ چلو اچھا ہوا تم نے ایک لڑکی کا قرض تو چکایا، لیکن دیکھ لو اس کھیل میں تم نے کیا کھو دیا اور کیا پا لیا۔ تمہاری خطائیں اتنی چھوٹی ہرگز نہیں ہیں کہ اب تمہاری سزا تمام ہو جاتی۔ بہرحال اب آج میں جا رہی ہوں تو مجھے یہ اعتراف کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں ہو رہا کہ واقعی میں تمہیں چاہتی ہوں، لیکن اس کاشان بلوچ کو جو واقعی لڑکیوں کی عزت کرنا سیکھ چکا ہے، تبھی میں تم سے دور جا رہی ہوں تاکہ ہم دونوں سدا ہی ایک دوسرے کی محبت کو اپنے اپنے دل میں جلتا محسوس کریں۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا کہ آج سے انوشا بلوچ واقعی ہار چکی ہے اور اپنی باقی ماندہ محبتوں کو تمہارے نام کرتی ہے۔ بوقت اپنے آنسو کو چھپاتی وہ آگے بڑھ گئی، جبکہ کاشان تو اس کے ہار جانے پر ہی انگشتے بدنہ سا رہ گیا تھا، اور وہ بھلا کیا جانتا تھا کہ صوبیہ نے کتنی منتوں سے انوشا سے التجائیں کی تھی کہ مجھے کاشان کی ہمسفری بخش دیں۔ میں جانتی ہوں آپ ہی وہ ہستی ہیں جس کی بات کاشان مان جائے گا۔ میں کاشان کے علاوہ اور کسی کی نہیں ہونا چاہتی۔ اور صوبیہ کے آنسو اسی موم کر گئے تھے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے ہر خواب نوچ کر صوبیہ کی آنکھوں میں سجا ڈالا تھا، لیکن اسے فخر تھا کہ وہ اپنے پیا کے دل میں تادم بسی رہے گی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔